البتول ومولانا صاحب العصر والزمان أما بعد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. درود عزیزان محترم، آج محرم کی 8 تاریخ گزر گئی، شب 9 محرم ہے، کل کی رات اور پرسوں عاشور انشاءاللہ. خداوند عالم ہمیں اور آپ کو اس سال حقیقی عاشورائیوں میں سے قرار دے. عاشورائی ہونا یعنی شعور کے ساتھ، پورے اختیار کے ساتھ، اپنی فکر کے ساتھ اپنے امام کا ساتھ دینا. عاشورائی ہونا یعنی اپنے امام کی مصیبتوں کو، مشکلوں کو اپنے اوپر لینے کا حوصلہ رکھنا. عاشورائی کا مطلب یہ. خدا ہمیں اور آپ کو عاشورائی روح انشاءاللہ عنایت فرمائے. عزیزوں، یہی عاشورائی روح انسان کو اس کے زمانے کے امام کے نزدیک کر سکتی ہے. جس معاشرے نے اپنے اندر اس عاشورائی روح کو پروان چڑھایا، وہ معاشرہ زمانے کے امام کے نزدیک ہوتا چلا جا رہا ہے. جہاں یہ فکر پروان چڑھی، جن ماؤں نے اس دور کے اندر بھی اپنے اندر اس عاشورائی فکر کو زندہ رکھا، انہی ماؤں کے بچے آج بھی قربانیاں دیتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں. ابھی آپ نے کابل میں ہونے والے دھماکے کو دیکھا ہوگا، اس کی خبروں کو سنا ہوگا، اور اس میں پھر اس تصویر کو بھی دیکھا ہوگا جس میں اپنے زخمی جوان بیٹے کو ایک ماں اپنے کندھوں پر اٹھا کر لے جا رہی ہے. اس کے باوجود اس ماں کا جذبہ کم نہیں ہوا، اس کے باوجود اس ماں کا حوصلہ کم نہیں ہوا، اس لیے کہ ماں عاشورائی روح کی مالک ہے. عاشورائی روح کی مالک خواتین نے کربلا کے اندر شب عاشور بچوں کو بٹھا کر موت کی جانب جانے کا سبق پڑھایا تھا. عاشورائی ماؤں نے، ہر ماں اپنے بچے کو بچاتی ہے، اس کے راستے بتاتی ہے. عاشورائی ماؤں نے بتایا تھا کہ موت کی طرف کیسے بڑھنا ہے. اپنے بچوں کو رغبت دلائی تھی کہ دیکھو کل کا مارکہ سنگین مارکہ ہے، اس میں تمہارا امام تمہارے سامنے ہوگا. ایسا نہ ہو کہ تمہارے وجود کے سالم رہتے ہوئے تمہارے امام تک کوئی آنچ پہنچ جائے. یہ مائیں جانتی تھیں، اچھی طرح جانتی تھیں. امام حسین نے خود بیان کر دیا تھا کہ اس لشکر کا جو اصل نشانہ ہے وہ میں ہوں. یہ مائیں جانتی تھیں کہ ہمارے بچے اپنے چھوٹے چھوٹے قد و کاٹ کے ساتھ، اپنے ساتھ لے جانے والے چھوٹے چھوٹے اسلحے کے ساتھ یقیناً امام حسین علیہ السلام کو بہت دیر تک نہیں بچا سکیں گے. جانتی تھیں یہ مائیں، انہیں پتہ تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنا فریضہ ادا کرنا ہے، جو ذمہ داری ہمارے اوپر ہے اس کو ادا کرنا ہے. لہٰذا یہ عاشورائی روح ہے کہ انسان سامنے مشکلات کو دیکھے اور اپنے آپ کو امام کا فدائی بنائے. خدا سے ہمیشہ فرش ازا پر بیٹھ کر یہ دعا کرنی چاہیے کہ خدا ہمیں اور آپ کو عاشورائی روح عطا فرمائے. عاشورائی روح کے اندر عزیزوں فقط شجاعت اور شہامت نہیں ہے. اہل عاشورہ امام حسین کے جو اصحاب ہیں، ان کی خصوصیات میں سے جو خاصیت تھی وہ ان کا فہم اور تدبر بھی تھا. آج کا جو ہمارا موضوع اسی کی طرف رہے گا انشاءاللہ. دوران غیبت کبریٰ بارہا آپ کے سامنے بیان ہوا، آپ نے متعدد علماء سے اس بات کو سنا کہ دوران غیبت کبریٰ انتہائی آزمائشوں اور فتنوں کا دور ہے. فتنوں کا، آزمائش کا دور ہے. آزمائش اور فتنہ فقط مالی نقصان، فقط جان کا نقصان نہیں ہوتا. آزمائش اور فتنہ جو ہے اس کا تعلق ابتدائی مرحلے پر فکر کے ساتھ ہوتا ہے، انسان کی سوچ کے ساتھ ہوتا ہے. انسان اپنے اندر اس جنگ کو لڑتا ہے. فکر کے مرحلے کے اوپر انسان کی پہلے لڑائی ہوتی ہے. اس لڑائی میں اگر انسان مغلوب ہو جائے، درست عقیدہ نہ ہو، نادرست عقیدے کو اپنے لیے درست سمجھتے ہوئے اپنا لے، تو انسان مغلوب ہو کر شیطان کے ہاتھوں شکست کھا جاتا ہے. تھوڑا سا اس کی طرف آج آپ کی توجہ چاہوں گا. درود پڑھیے سب مل کے محمد وعلیہ محمد.
یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ یہ دور آزمائشوں کا ہے، فتنوں کا ہے۔ اس دور میں ہمیں آزمایا جا رہا ہے۔ بار بار وہ حدیث آپ کے سامنے آتی ہے، غربال ہے، چھلنی لگی ہوئی ہے۔ اس چھلنی کے ذریعے سے آپ کو مجھے چھانا جا رہا ہے۔ کیوں چھانا جا رہا ہے؟ خداوند عالم کیا کرنا چاہتا ہے؟ خداوند عالم نعوذ باللہ من ذالک بخیل ہے۔ بخیل کہتے ہیں کنجوس کو۔ خداوند عالم کنجوس ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ خداوند عالم عطا کرنے والا ہے۔ خداوند عالم وہ ہے کہ جو اپنے یہاں سے کسی کو بھی محروم نہیں کرنا چاہتا۔ خداوند عالم وہ ہے کہ جو حتیٰ فرعون کو اس کے فساد کے باوجود اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے۔ قرآن کی آیات ہیں، اس کے فساد کے باوجود خدا رکھنا چاہتا ہے، ہاں رکھنا چاہتا ہے۔ قرآن کی آیات ہیں، وہ آیات آپ نے 12 سماعت فرمائی ہیں، تکرار اس کی کر رہا ہوں کہ جب حضرت موسیٰ حضرت ہارون کو بھیجا اور کہا کہ اذهبا الی فرعون، دونوں کے دونوں جاؤ فرعون کے پاس، انہ طغی، اس نے طغیان کیا، سرکشی کی، فساد پھیلایا، لوگوں کو بہکایا، بنی اسرائیل کو اپنے قبضے میں لے کر آیا۔ اتنے بڑے بڑے جرموں کے بعد خدا بھیج رہا ہے، کس کو بھیج رہا ہے؟ موسیٰ اور ہارون کو۔ اذهبا الی فرعون، جاؤ دونوں جاؤ فرعون کے پاس جاؤ، انہ طغی، اس نے طغیان کیا، سرکشی کی ہے۔ آگے کیا کرو؟ وقولا لہ قولا لینا، اے موسیٰ ہارون اس کے ساتھ نرمی سے پیش آنا، آرام سے بات کرنا، احترام کو مد نظر رکھنا۔ کس کے سامنے؟ فرعون کے سامنے۔ کیوں؟ لعلہ یتذکر او یخشی، شاید تمہارے اچھے لہجے کو دیکھ کر وہ خدا کی جانب پلٹ آئے، شاید تمہاری بات کی نرمی سن کر اس کے دل پر اثر ہو جائے۔ خداوند عالم یہ ہے، بس توجہ رکھیے گا، وہ پروردگار عالم بخیل نہیں ہے۔ اس کے باوجود اس دنیا کے اندر دور غیبت کبریٰ کے اندر آزمائشیں ہیں، امتحانات ہیں۔ یہ آزمائش اور امتحان خدا اس لیے لے رہا ہے کہ خداوند عالم اپنی زمین کو صالحین کا ورثہ بنانا چاہتا ہے۔ یہ زمین بہت عرصے تک ناپاک ہاتھوں میں رہی ہے، خدا آخری زمانے میں اس زمین کو ناپاک ہاتھوں سے لے کر فقط پاکیزہ انسانوں کے حوالے کرنا چاہتا ہے۔ خدا چاہتا ہے اس کی زمین پر فقط پاکیزہ انسان حکومت کرے، اس کی زمین پر فقط پاکیزہ انسان چلے پھرے۔ اسی لیے دوران غیبت کبریٰ میں آزمائش ہے، غربال ہے، چھلنی ہے، چھانا جا رہا ہے۔ غیبت کبریٰ کے اندر اور امام کے ظہور کے بعد دونوں موقعوں کے اوپر بہت سے لوگوں کا سقوط ہے، ریزش ہے، نکل رہے ہیں لوگ، نکلتے چلے جائیں گے۔ اپنے آپ کو سنبھالنا، اپنی اولاد کو سنبھالنا، اپنے گھر کو سنبھالنا ایک مشکل مرحلہ ہے عزیزان محترم، اس کو سمجھیے گا، آسان نہیں ہے دوران غیبت کبریٰ۔ آزمائشوں کی خبریں، آئمہ علیہ السلام کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا غیبت کبریٰ کے آثار کو سن کر۔ وہ روایت، مشہور روایت سدیر سیرفی نے جس کو بیان کیا کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں سدیر آئے، دیکھا امام فرش پر بیٹھے ہوئے، زمین پر بیٹھے ہوئے، امام کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا ہے۔ سدیر نے پوچھا مولا خیریت تو ہے، خدا آپ کو ہر بلا سے محفوظ رکھے، یہ آپ کے چہرے کا رنگ کیوں بدلا ہوا ہے؟ یعنی سمجھے کہ کوئی مصیبت آ گئی ہے گھر کے اندر، خدا نخواستہ جب کوئی نقصان ہو گیا خدا نخواستہ، جس کی وجہ سے امام اتنے پریشان ہیں۔ چہرے کا رنگ، عزیزان محترم جو لفظ ہیں روایت کے ان پہ غور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ چہرے کا رنگ بدل جانا سامنے والا محسوس کر لے، یعنی آج نارمل بات نہیں ہے، آج امام جیسے روز ہوتے ہیں ویسے نہیں ہیں، فرق ہے امام میں۔ جیسے ہم اور آپ بھی بعض اوقات اپنے آفس میں، اپنے گھر میں، اپنے خاندان میں لوگوں کو پہچان لیتے ہیں، بھئی آج تم اس طرح کھلے کھلے نہیں ہو جیسے ہوتے ہو، آج تمہارے ساتھ کچھ ہوا ہے، کچھ تبدیلی ہے اندر، محسوس کرتا ہے انسان۔ سدیر نے محسوس کیا کہ آج وہ کیفیت نہیں ہے مولا کی، چہرے کا رنگ تبدیل ہے۔ مولا سے پوچھا مولا خیریت ہے؟ خدا خیر کرے انشاءاللہ، آپ کے یہاں کوئی مشکل تو نہیں ہوئی؟ کہا نہیں۔ کہا پھر آپ کے چہرے کا رنگ کیوں بدلا ہوا ہے، کیوں پریشان مضطرب نظر آ رہے ہیں؟ امام نے کہا کہ سدیر میں نے دوران غیبت کبریٰ کے حالات کو کتاب میں دیکھا، جو کتاب موجود، جو علم موجود ہے اس کے اندر، اور اس دوران غیبت کبریٰ میں مومنوں کے ہونے والے امتحانوں پر نگاہ جب گئی تو میری یہ کیفیت ہو گئی، چھٹے امام کی کیفیت۔ یعنی امام پریشان ہے، ہماری اور آپ کی نسبت چھٹے امام اس زمانے میں پریشان ہوئے کہ یہ مومنین کیسے اپنے ایمان کو سنبھال کر رکھیں گے۔ امام کی پریشانی ہے یہ، کیسے مومنین سنبھالیں گے اپنے آپ کو، کس طرح جب اتنے فتنے، حملے، آزمائشیں ہوں گی تو یہ مومن اپنے آپ کو سالم رکھ پائے گا۔ یہ امام کی پریشانی کی وجہ تھی عزیزان محترم۔ لہذا اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے بیان کر رہا ہوں کہ دوران غیبت کبریٰ سراسر آزمائش کا دور ہے، سراسر فتنوں کا دور ہے، سراسر ابتلاء کا دور ہے۔ اس کے اندر اپنے آپ کو باقی رکھنے کے لیے اب جس چیز کی انسان کو سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ رہنمائی، ہدایت کی ضرورت ہے۔
اپنی فکر کو فعال کرنے کی ضرورت ہے، اپنے ذہن کو تیز کرنے کی ضرورت ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو اپنے اندر مزید پروان چڑھانے کی ضرورت ہے۔ دوران غیبت کبریٰ کے امتحانات کے اندر ایک امتحان خود تشخیص کا امتحان ہے۔ توجہ سے سنیے گا اس بحث کو، آپ کے سامنے جو چند دن سے ہو رہی ہے، آج نیا موضوع ہے یہ تشخیص کی بحث، تشخیص کا امتحان ہے۔ تشخیص کس چیز کو کہتے ہیں؟ یعنی میں اپنی ذمہ داری کو سمجھوں، اپنے وظیفے کو پہچانوں، درست نادرست حق باطل کو پہچان سکوں۔ عمل کا مرحلہ تشخیص کے بعد آتا ہے۔ انسان اپنے عمل پر گرے گا، انسان اپنے عمل پر پھنسے گا، لیکن دوران غیبت کبریٰ امتحان جو ہوگا حد تک تشخیص کا امتحان ہے، کتابوں کے اندر موجود ہے۔ آیت اللہ آغا بنائیہ نے اس بحث کو کیا، توجہ سے سنیے گا۔ تم نے درست تشخیص کیوں نہیں دی؟ اس پہ پکڑا جائے گا۔ انسان کہے گا صاحب میری تشخیص یہ تھی، میں نے سمجھا یہ کہ میری ذمہ داری ہے، بات نہیں چلے گی اس پہ، ایسے ہی گزارا نہیں ہوگا کہ اچھا چلو ٹھیک ہے تم نے تشخیص غلط دے دی، کوئی مسئلہ نہیں۔ جب تشخیص دینے کے لیے تمام عوامل تمہارے سامنے رکھے گئے تھے تو تم نے غلط تشخیص کیسے دی؟ اس پر پوچھا جائے گا، پکڑا جائے گا۔ مخصوصاً دوران غیبت کبریٰ میں مثلاً اب اس کو بات کو تھوڑا آگے بڑھاؤں، ائمہ علیہ السلام کا ساتھ دینے میں، اگر مخصوصاً زمانے کے امام کا ساتھ دینے میں اپنے وظیفہ شناسی کے اندر تشخیص میں غلطی کر بیٹھوں گا، مجھ سے پوچھا جائے گا تم نے غلط تشخیص کیوں دی تھی؟ عمل بات کا مرحلہ ہے، تشخیص کیسے غلط دی تم نے؟ میں کہوں گا میرے ذہن میں یہ آیا، میرے سامنے سے مراد اس دوران غیبت کبریٰ میں رہنے والا انسان، آپ بھی اس کے اندر ہیں، مجھے اکیلا مت اکیلے گا، ادھر سب شامل ہیں۔ ہمارے اور آپ کے سامنے خدا 11 اماموں کی تاریخ رکھ دے گا، 11 اماموں کی امت کی سیرت رکھ دے گا، 11 اماموں کی تاریخ رکھ کر کہے گا خدا کہ بتاؤ اس کے اندر تمہارے ابہام میں جانے کی وجہ کہاں ہے؟ تم نے علی علیہ السلام کے دور کو تاریخ میں پڑھا، تم نے سنا، اگر نہیں سنا تو تمہاری کوتاہی ہے۔ تم نے سنانے والوں سے کیوں نہیں کہا کہ تمہیں تاریخ میں بتائیں کہ علی جیسا امام تنہا کیوں رہا ہے؟ تمہاری غلطی تھی۔ دوبارہ تم نے غلط تشخیص دی، تم غلط لوگوں کے پاس جا کر بیٹھے جنہوں نے تمہیں یہ چیزیں سنائی نہیں۔ تشخیص کے اندر توجہ رکھیے گا جناب محترم۔ امام حسن کی تاریخ رکھیے گا خداوند اللہ کہ دیکھو امام حسن مجتبیٰ کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ یہ اتنا واضح تھا کہ امام حسن مجتبیٰ میدان میں نکلے ہیں، جہاد کرنے نکلے، جنگ کرنے نکلے۔ کیا ہوا تھا کہ حسن مجتبیٰ کو اس جیسے شخص کے ساتھ صلح کرنی پڑی تھی۔ تمہارا امام معصوم کن حالات کی بنیاد پر صلح تک گیا؟ یہ تم نے کیوں نہیں پڑھا تاریخ کے اندر؟ کیوں نہیں دیکھا؟ آیا خدا نہ خواستہ اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، کوئی نقص، کوتاہی، سستی تمہارے امام کی طرف تھی کہ تم اس کی طرف گمان بھی نہیں کر سکتے ہو؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا ہے۔ وہ جو خداوند عالم کے علم کی پرتوں میں روشنی میں چلتا ہے اس سے خطا کا کوئی گمان نہیں۔ جب تم نے علی کے حالات کو دیکھا اس سے کیوں نہیں سیکھا؟ امام حسن کے حالات کو دیکھا کیوں نہیں سیکھا؟ حسین علیہ السلام کے حالات کو دیکھا، ہر سال امام حسین کے فرش ازا پر بیٹھتے تھے، سنتے تھے، تاریخ کو سنتے تھے، واقعات کو سنتے تھے، غور و فکر کیوں نہیں کیا اس کے اندر؟ اس کے بعد تم نے امام حسین پہ روتے روتے ان حالات پہ غور کیوں نہیں کیا کہ جب یہ لوگ امام حسین کو شہید کر چکے تھے، اس کے بعد جب کوفے میں داخل ہوا قافلہ اور وہاں لوگوں نے روتی ہوئی آنکھوں سے جناب زینب کا استقبال کیا ہے، رو رہے تھے کوفے کے لوگ، لیکن اسی روتی ہوئی آنکھوں کے باوجود کیا ہوا؟ کیا زینب کے سر پہ ردا آئی تھی کوفے میں؟ نہیں آئی تھی۔ وہ زینب اسی کوفہ سے بے ردائی کے عالم میں گئی شام تک۔ کیا ہوا تھا؟ لوگ رو رہے تھے۔ توجہ رکھیے گا جناب محترم، تشخیص اس دوران غیبت کبریٰ میں، چونکہ میں عرض کر رہا ہوں یہ دور وہ ہے جس کے اندر خدا ہمیں کہاں لے جانا چاہ رہا ہے؟ سالم حکومت کی طرف، صالح حکومت کی طرف۔ اس صالح حکومت تک پہنچانے کے لیے خدا کا حتمی ارادہ ہے کہ خدا چھانے گا، خدا وند عالم چھان رہا ہے، خدا چھانے گا، خدا خالص لوگوں کو لے کے جائے گا، خدا وند عالم خالص لوگوں کے حوالے یہ زمین کرنے والا ہے۔ ان الارض، یہ پوری زمین، یرثها عبادی الصالحون، اس زمین کے اوپر جو وارث بنیں گے، جو حاکم ہوں گے، وہ صالح ہوں گے۔ صالح یعنی جن کے اندر کوئی کجی ٹیڑھا پن ڈاؤٹ نہیں پایا جائے گا، سیدھے ہوں گے، صاف ہوں گے، وجود نفس صاف ہوگا،
اس کا مطلب یہ نہیں کہ خطا کار نہیں ہوں گے، نہیں، انسان ہے، خطا کار ہو سکتے ہیں، لیکن جیسے ہی متوجہ ہوں گے اپنی خطا کی طرف فوراً خدا کی طرف رجوع کریں گے، خدا یہ معاملات گڑبڑ ہو رہے ہیں، اس کو سیدھا کر دیں۔ توجہ رکھیے گا، تشخیص، غلط تشخیص دینا، صحیح تشخیص دینا، خود اس دوران غیبت کبریٰ کا ایک امتحان ہے۔ انسان اب اس تشخیص تک کیسے پہنچتا ہے انسان عزیزان محترم؟ اپنے علم کے ذریعے سے، اپنے تجربے کے ذریعے سے۔ میں آپ کے سامنے بارہا یہ عرض کر چکا ہوں کہ امام جو زمانے کے حالات ہیں وہ چینج ہو رہے ہیں امام کے ساتھ ساتھ۔ انسان گرمی میں گرمی کے اعتبار سے کپڑے پہنتا ہے، سردی میں سردی کے اعتبار سے کپڑے پہنتا ہے، ایسے ہی ہے۔ حتیٰ غذاؤں کا استعمال بھی بعض اوقات موسم کے حوالے سے ہوتا ہے۔ گرمی کے اندر کبھی بھی کوئی جو ہے وہ گرم کپڑے نہیں پہنے گا، ہلکے ٹھنڈے ویسے کپڑے پہنے گا۔ سردی میں کوئی ہلکے کپڑے نہیں پہنتا، وہ موسم بدلا ہے، اس کا تقاضا بدل گیا۔ توجہ رکھیے گا، موسم کے بدلنے کے ساتھ تقاضا بدل رہا ہے۔ تو خدا کہہ رہا ہے کہ ہم رات اور دن کو پھیر رہے ہیں، لا رہے ہیں، موسم بدل رہے ہیں، اس میں نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے والوں کے لیے۔ کس کے لیے نشانیاں ہیں؟ تو غور کرو، یہ خدا موسم بدل رہا ہے، یعنی حالات بدلنے کے تحت ہمیں اپنی زندگی کے برناموں کو تبدیل کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح اب خدا اس دنیا کو ایک بڑی تبدیلی کی طرف لے جانا چاہ رہا ہے۔ آہستہ آہستہ یہ دنیا ایک بڑی تبدیلی کی طرف جا رہی ہے۔ امام کے آنے کے بعد فقط کسی علاقے میں تبدیلی نہیں آنی، امام کے آنے کے بعد اس کائنات میں تبدیلی آنی ہے۔ زمین کا نظام بدلنے جا رہا ہے، اب اس بدلتے ہوئے نظام کو اب یہاں پر جو لوگ ہیں، جو اہل فکر ہیں، اہل تدبر ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ آئندہ کے حالات کو پہلے سے پیش بینی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آئندہ کی فکر کرتے ہیں۔ آپ اپنے بچے کے لیے، ہم اور آپ اپنے بچوں کے لیے اس پریکٹس کو کرتے ہیں، اپنے لیے بھی کرتے ہیں۔ جب ہم اور آپ اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں تھے اور طالب علمی تھی، ہمیں معلوم تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ ہمیں اپنے گھرانے کی ذمہ داریاں سنبھالنی ہیں۔ اس ذمہ داری کو سنبھالنے کے لیے ہم نے اپنی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے آگے کو پلان کیا تھا۔ اس پلاننگ کے تحت ہم نے اپنی فیلڈز کا انتخاب کیا تھا، اس میں چلے گئے۔ ممکن ہے کوئی ناکام ہوا ہو، ممکن ہے کوئی کامیاب ہوا ہو، ممکن ہے کوئی پارشلی کامیاب ہوا ہو، لیکن بہرحال آگے دیکھا تھا۔ آج میں اور آپ اپنے بچے کے لیے آئندہ دیکھتے ہیں، فیوچر کو دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والا دور کون سا ہے۔ ہمارا بچہ جو ابھی چھوٹا ہے، ممکن ہے اس کو نہیں معلوم کہ آئندہ کون کون سی فیلڈز اس معاشرے سے ختم ہونے والی ہیں، کون کون سی فیلڈز چینج ہو جائیں گی، آئندہ کس فیلڈ کا بوم آنے والا ہے۔ مثلا یہ تو ہم سوچیں گے نا، بچہ بھی بچہ ہے، ہم اس کے آئندہ کو تصور کریں گے، اس کے مطابق اس کو تیار کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ عقل انسانی کا لازمہ ہے۔ امام کے آنے کے بعد اور اس دوران غیبت کبریٰ دنیا تبدیل ہونے کی طرف جا رہی ہے۔ وہ والے حالات نہیں ہیں امام کے آنے کے بعد جو پہلے رہے۔ اور اس کا میں نے آغاز جو آپ کے سامنے کیا، اس عنوان سے کیا تھا، بتایا تھا کہ امام کے بارے میں، حتیٰ خود امام کے بارے میں ہمارا تصور تبدیل ہونا ضروری ہے۔ اس کو آگے پناہیاں کی زبانی بیان کر رہا ہوں، آج اس پہ تھوڑا سا کھل کے بات ہو جائے گی۔ درود پڑھی محمد والے محمد۔ کیا تصور ہونا چاہیے ہمارا امام کے حوالے سے؟ اب تک ہمارا جو تصور 11 اماموں کا رہا وہ یہ رہا، امام میں معصوم مظلوم، یہ امامت کا تصور ہے ہمارے۔ امام معصوم مظلوم، امام کون ہوتا ہے؟ جو معصوم ہوتا ہے خدا کی جانب سے، اور اس معصومیت کے ساتھ ایک چیز جڑی ہوئی ہے، وہ مظلومیت ہے۔ امام مظلوم ہوتا ہے، وہ ایسا ہوا ہے، تاریخ میں ایسا ہوا ہے، تو ہمارا یہ جو ہے وہ فکر بنی ہے، ایسا ہوا ہے 11 کے 11 امام مظلوم رہے، اس لیے ہمارے ذہن کے اندر خود بخود ایک نتیجہ آ گیا، ہم نے معصوم کے ساتھ مظلوم کا لفظ جوڑ لیا۔ ہر امام مظلوم ہے، ایسا ہی ہے۔ امام زمانہ کے حوالے سے اب اس پرسپیکٹیو کو چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ امام معصوم ہے، میرا جملہ جو میں بتا رہا ہوں اس کو دہرائیے، جو لوگ روز آ رہے ہیں، امام معصوم ہے منصور، امام معصوم منصور ہے۔ امام معصوم مظلوم نہیں ہے۔ اب مظلومیت کو ہٹا کر ذہنوں کی اصلاح کے لیے کہہ رہا ہوں، ایسا نہیں کہ کوئی کہے کہ مظلوم نہیں ہے تو ظالم ہے، نہیں، ظالم نہیں ہے۔ مظلوم نہ ہو تو اس کا لازمہ یہ نہیں کہ انسان ظالم ہوگا، نہیں، مقتدر ہے، صاحب اختیار ہے، اقتدار والا ہے، اب اس کے پاس ہر چیز کو کرنے کا اختیار ہے۔ اب وہ حالات نہیں ہیں کہ جن حالات کی وجہ سے وہ ظلم کو برداشت کر کے مظلوم قرار پائے۔ امام کے زمانے میں یہ حالات چینج ہو رہے ہیں۔ امام عصر کو خدا نے جو ذخیرہ رکھا، بقیت اللہ قرار دیا، 12 صدیوں کا فاصلہ ڈالا، کیوں ڈالا؟ اس لیے کہ یہ قوم جو اپنے ہر امام کو مظلوم سمجھ کے روتی رہی، اپنی عقل سے اس جگہ تک پہنچے کہ اب اس امام کو مظلوم نہیں، مقتدر ہونا چاہیے۔ اب مجھے اس جگہ تک پہنچنا ہے بعنوان شیعہ کہ میں اپنے زمانے کے امام کو بلانے سے پہلے وہ لازمی طاقت حاصل کروں جو امام کو یہاں آنے کے لیے چاہیے۔
ایک روایت یہ ہے کہ لوگوں امام کے بارے میں کہا گیا کہ امام یخرج الناس من المشرق یودعون للمہدی سلطانہ. غور سے سنیے گا اس بحث کو. مشرق سے قوم اٹھے گی، یعنی لوگ اٹھیں گے، کیا کریں گے؟ یودعون، آمادہ کریں گے، للمہدی سلطانہ، امام مہدی کے لیے ان کی حکومت کے لوازمات کو یہ قوم تیار کرے گی. ہمارا تصور کیا ہے؟ امام نے آ کے ہر چیز کو چینج کرنا ہے. یہ تصور ہے نا انتظار کا. امام خمینی نے اسی تصور کو تبدیل کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ امام نے آ کے جو کرنا ہے وہ تو کرنا ہے، اس سے پہلے ہم نے کچھ کرنا ہے. اور یہ حدیث ہے، یودعون للمہدی سلطانہ، سلطان یعنی امام نے حکومت کرنی ہے، اختیار اس کائنات کے اوپر امام کا. لیکن اس سے پہلے کہ امام اس اختیار تک پہنچے، کچھ لوگ ہوں گے جو اس سلطان اور حکومت کے لیے امام کی ظہور کا زمینہ فراہم کریں گے. یہ روایت ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ لوگ صرف بیٹھ کر دعا کریں گے. دعا کا بہت اثر ہے، لیکن فقط دعا نہیں کریں گے، اس کے لیے کام کریں گے، اس کے لیے زمینہ فراہم کریں گے. اگر یہ طے ہے کہ اس دنیا کے اندر طاغوتی طاقتیں امام کا مقابلہ کریں گی کہ کریں گی، آپ اپنے حساب سے بتائیے. چھوڑ دیجیے ہر چیز کو. اگر امام آج آ جاتے ہیں، اپنے آواز دیتے ہیں میں آ رہا ہوں دنیا کے اندر، اور آ گئے امام، تو دنیا کی جو استکباری طاقتیں ہیں جو اس دنیا کو اپنے کیپچر میں، اپنے قبضے میں لیے ہوئے ہیں، کیپچر کیا ہوا ہے، اس دنیا پہ اپنا نظام چلاتی ہیں، یہ طاغوتی طاقتیں والنٹرلی ہٹ جائیں گی. امام سے کہیں گے آپ آئیے حکومت کیجئے. ہوگا ایسا؟ نہیں ہوگا. کیا کریں گی؟ مقابلے پہ کھڑی ہوں گی، کیونکہ انہوں نے صدیوں سے نظام بنایا ہے اس دنیا کے اوپر، اپنے پنجے گاڑے انہوں نے. یہ صدیوں سے بنے ہوئے نظام کو تو ختم نہیں کریں گے. اس کا لازمہ کیا ہے؟ پھر ان سے ٹکراؤ ہوگا. ہوگا یا نہیں ہوگا ٹکراؤ؟ جب ٹکراؤ ہوگا تو ٹکراؤ کے لیے امام کے پاس فورس ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ ہونی چاہیے. یہ فورس امام کے آنے کے بعد بننی چاہیے یا امام کے آنے سے پہلے ہونی چاہیے؟ پہلے ہونی چاہیے. جب امام کے آنے سے پہلے ہونی چاہیے تو اس کا مطلب ہے کہ ایسی فورس بھی ہو کہ دنیا کی جو ظاہری کیلکولیشن ہے اور ظاہری چیزیں ہیں جس سے دنیا مقابلہ کرتی ہے، کم سے کم یہ طاقت بھی جو امام کی زمین، حکومت کا زمینہ فراہم کرے گی، یہ بھی دنیا کی ظاہری طاقتوں کے مقابلے پہ کھڑے ہونے کی صلاحیت پیدا کر چکی ہو تو امام کا ساتھ دے گی. ایسا ہی ہے. اسی لیے انقلاب برپا ہوا اور اس انقلاب نے ترقی کی ہے. آج وہ انقلاب دنیا کی ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ آگے بڑھ رہا ہے. اس انقلاب نے کامیابی حاصل کی ہے، اس انقلاب نے یہ ترقی حاصل کی ہے. اس انقلاب کی وجہ سے یہ برکت حاصل ہوئی کہ دنیا کہتی رہ گئی کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، کچھ کر نہیں پائی. وجہ کیا تھی؟ کیا اس انقلاب کے بعد جو انقلابی لوگ تھے، امام نے جو راستہ دکھایا امام خمینی نے، اس کے بعد لوگ بیٹھ کے فقط مسجدوں میں تسبیحیں پڑھتے رہے، زیارت عاشورہ پڑھتے رہے. قوت ہے زیارت عاشورہ، لیکن اس کے عملی میدان میں اترے. ٹیکنالوجی کا مقابلہ ٹیکنالوجی سے ہے، علم کا مقابلہ علم سے ہے، ترقی کا مقابلہ ترقی سے. ایسا یہ نہیں ہے. آج دنیا کے اندر جو طاقت بن کر ابھرا ہے ایران، یہ امام مہدی کی حکومت کا زمینہ فراہم کرنا ہے. اس کے بغیر یقین سے جانیے، اگر تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، بغیر تعصب کے سوچئے، بغیر تعصب کے سوچئے. انشاءاللہ آپ مومنین کے پاس تعصب نہیں ہے. میں ویسے ہی ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی ابھی بھی انقلاب کے حوالے سے کوئی زاویہ رکھتا ہے ذہن کے اندر، وہ سوچے کہ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ انقلاب نہ ہوتا، اس انقلاب کا یہ اثر نہ ہوتا جو ہے. واقعی اس وقت دنیا کے اندر تشیع جس قوت کے اندر، اس قوت میں نظر آتی ہے آپ کو؟ نہیں آتی. حقیقت کا تقاضا ہے، انصاف کی بات ہے. آج اس انقلاب کی برکت سے شیعہ منظم ہے، مجتمع ہے. آج اس انقلاب کی برکت کی وجہ سے شیعہ طاقت میں ہے. آپ کی طاقت دنیا نے مانی ہے، بارہا اس کا تذکرہ ہوتا ہے. دنیا نے آمادہ کیا تھا ایک غول، ایک لشکر داعش کی صورت میں. $7 ٹریلین جس کا بجٹ لگ چکا تھا اس کے اوپر. $7 ٹریلین. اس کا خاتمہ 3 سال میں ہوا ہے. معجزے سے نہیں ہوا، فقط معجزہ تو ہے صدی کا، لیکن اس کے پیچھے طاقت ہے. بس عزیزان محترم، جو حالات ہیں امام کے آنے کے بعد حالات بدل لیں. لہٰذا ہمارا آغا پناہیان بیان کرتے ہیں کہ ہمارا امام کے حوالے سے تصور بدلنا بہت ضروری ہے. اب آتے آہستہ آہستہ اس بحث کی طرف آ رہا ہوں. تصور بدلیے. یعنی امام مہدی علیہ السلام امام معصوم مظلوم نہیں ہے، امام معصوم مقتدر ہے.
یعنی اب وہ وقت نہیں ہے کہ جہاں قبول کیا جائے کہ اچھا ٹھیک ہے جیسے حالات ہیں ویسے. جیسے امام علی کے ساتھ ہوا, امام علی مقتدر بھی تھے, صاحب اختیار بھی تھے, مظلوم بھی تھے. میں نے اس کی آپ کے سامنے مثال پیش کی ہے کہ امام علی صاحب نے بیت المال کے اندر اپنا اقتدار استعمال کیا. کوئی امام علی سے اضافی چیز نہیں لے سکا, کوئی مراد نہیں لے سکا. بڑا لشکر امام علی کے ہاتھ سے نکلا اس وجہ سے کہ امام علی نے بیت المال کی تقسیم عادلانہ کی ہے. لیکن وہی امام علیہ السلام جو لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ مستحب نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا, امام منع کرتے ہیں آگے یہ کام مت کرو, رسول اللہ نے نہیں سکھایا, لوگوں نے ویلا کیا, وا سنتا وا خلفا. امام نے کہا چھوڑ دو ان کو ان کے حال کے اوپر. یہ مظلومیت تھی امام علی کی. جملہ امام علی کا کنت امیراً واصبحت مأمورا. توجہ سے سنیے گا, کنت امیراً یعنی میں امیر تھا, سردار تھا, اصبحت مأمورا اب میں تم لوگوں کے احکام کو اجرا کرنے والا رہ گیا ہوں. تم لوگ امر کرتے ہو, تم لوگ کہتے ہو یہ کریں. اور میں نے اس کی بھی مثال دی تھی آپ کے سامنے. حکمین کے اندر کیا ہوا, امام علی امیر تھے. جنگ صفین کے اندر کس کا حکم چلنا چاہیے تھا؟ اتنے سناٹے سے نہ سنیں. کس کا حکم چلنا چاہیے تھا؟ مولا کا. امیر ہیں, کنت امیراً واصبحت مأمورا. محسوس کیجئے جنگ صفین میں اس جملے کو امام علی کے. امام علی کہہ رہے ہیں, سنیں تو اس کو. اصبحت مأمورا, میں امیر تھا, مامور بن گیا. مامور یعنی میں تمہاری بات سن رہا ہوں. امام نے جنگ روکنے سے منع کیا, لیکن جنگ رکی, یہ جاری رہی, رک گئی. امام کیا چاہتے تھے؟ جاری رکھنا. لوگ کیا چاہتے تھے؟ روکنا. روکنا پڑا. اصبحت مأمورا ہے. اس کے بعد امام علی کہتے تھے اچھا حکمیت. اس نے کہا, نعرہ لگایا میرے سامنے, حکمیت فیصلہ کرتے ہیں کون جیتا کون ہارا, کیا ہوگا, اتنا زیادہ مسلمانوں کا خون بہہ گیا, کیا ضرورت ہے اس خون کو بہانے کی. امام نے کہا اگر تو ان باتوں میں سچا تھا تو جنگ کے آغاز سے پہلے جب عبداللہ ابن عباس کو بھیجا تھا اس وقت کیوں نہیں مانا؟ اس وقت یہ تو کہہ کے بھیجا تھا, نہیں مانا. لیکن اس کے بعد سے کہا نہیں فیصلہ ہونا چاہیے. اچھا ٹھیک ہے فیصلہ کر لو. امام علی نے کہا مالک اشتر کو بھیجوں گا. لوگوں نے کیا کہا؟ ابو موسیٰ اشعری. امام کیا چاہ رہے ہیں, یعنی امیر کیا چاہ رہا ہے؟ مالک اشتر جائے حکمیت کا فیصلہ کرنے. لوگ کیا چاہ رہے ہیں؟ ابو موسیٰ اشعری جائے. کون گیا؟ ابو موسیٰ اشعری گیا. یہ ہے کنتم امیراً اصبحت مامورا. تھا تو میں امیر لیکن مامور ہو گیا, تو تمہارے کہنے میں چلنے میں مجبور ہوا. ہاں امام علی مجبور ہوئے ایسے جانے محترم. یہ ہے اقتدار کے ساتھ مظلومیت. اقتدار ہے امام علی کا لیکن مظلومیت کے ساتھ ہے. امام عصر کا معاملہ بالکل مختلف ہے. امام عصر کے ساتھ ایسی کوئی چیز نہیں ہے. امام علیہ السلام اس دنیا میں آنے کے بعد, ظاہر ہونے کے بعد, فاسدوں کو ایک لمحے تک سمجھائیں گے, اور اس کے بعد جب ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا تو امام کی تلوار گردنیں اتارتی چلی جائے گی. توجہ سے سنیے گا. امام اتنی گردنیں اتاریں گے کہ لوگ امام کے بارے میں کہیں گے کہ یہ واقعی رسول اللہ رحمت للعالمین کا بیٹا ہے. سوال پیدا ہو جائے گا اس کے بارے میں, یہ رحمت للعالمین کا بیٹا ہے, یہ فرزند زہرا ہے. کیوں؟ کیونکہ اب تک تصور, میں اس طرف لا رہا ہوں, تصور کیا تھا امامت کا؟ کیا کرے گی امامت؟ خاموشی سے برداشت کرے گی امامت. امام وہ یہ جو خاموشی سے برداشت کرے, نہیں. امام عصر کے معاملے میں تصور بدلنا ہے. امام اس خاموشی کے پابند نہیں ہیں, امام نے بدلنا ہے. لہذا میرا اور آپ کا تصور بدلنا چاہیے عزیزان محترم. اس کے اعتبار سے آمادگی تھوڑا سا مشکل مرحلے کی طرف ہمارے ہیں. درود پڑھی محمد والے محمد پر. ضمانت کب؟ امامت کے ساتھ چلنا معمولی کام نہیں عزیزوں. لوگ ائمہ علیہ السلام کو اپنی طرح چاہتے ہیں, اپنی طرح سوچتے تھے. امام علی علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور آنے کے بعد سوالات پوچھے, امام نے جواب دے دیے. سنا ہوا واقعہ, بچوں کے لیے تکرار کر رہا ہوں. اس شخص نے امام علی پر اعتراض کیا. ان چیزوں کے اندر نا بہت سے نکات موجود ہوتے ہیں. ہم ہر چیز کو تجزیہ و تحلیل نہیں کرتے. ہم بعض اوقات سادہ واقعے کو پڑھ کے گزر جاتے ہیں. ہر چیز کے اندر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے بیان کیا کہ ما تراہ عیناک الا وفیہ موعظہ. تمہاری آنکھ جو بھی دیکھتی ہے اس کے اندر تمہارے لیے ایک لیسن ہے, پیغام ہے.
میسج ہے، وہ میسج لو، وہ پیغام لو. جو بھی تمہاری آنکھ دیکھتی ہے اس کے اندر ایک پیغام ہے. اللہ فیہ موعظہ، عبرت ہے، پیغام ہے. جو پڑھتے ہیں، جو سنتے ہیں، اس کے اندر پیغام ہے. شخص آیا، اس نے آنے کے بعد امام سے سوال کیا، امام نے فوراً جواب دیا. اس شخص نے چونکہ وہ امام علی کو اپنے جیسا سمجھتا تھا. تصور کیجیے گا امام علی کو لوگوں نے کیوں چھوڑا؟ اس لیے کہ امام علی لوگوں کی طرح نہیں تھے. امام علی لوگوں کی طرح نہیں تھے. امام علی کے بارے میں ایک ویسٹ کے رائٹر تھا، اس نے کہا تھا کہ علی کی مجبوری یہ تھی کہ علی بہت آگے کے تھے لیکن بہت پیچھے والے لوگوں کے ساتھ ان کو آنا پڑ گیا. علی بہت آگے کی شخصیت ہے، یعنی علی کو سمجھنا آج شاید کوئی سمجھ پائے امام علی کو. یہ جو امام علی نے بیان کیا، اس نے کس چیز کو پڑھ کے کہا؟ فقط نہج البلاغہ کو پڑھ کے کہا ہے. نہج البلاغہ میں امام علی نے جو خطبات بیان کیے ہیں، جو حکمتیں بیان کی ہیں، اس کو پڑھ کے وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ علی بہت آگے کی شخصیت تھے. افسوس یہ کہ ان کا زمانہ اتنا آگے نہیں تھا، یعنی وہ بہت پہلے اس دنیا میں آگے. اس کے اعتبار سے یہ ایک نقص ہے شاید، لیکن بہرحال اس نے خبر دی ہے. لوگ امام علی کو اپنے جیسا سمجھتے تھے، لہذا جیسا ہم کر رہے ہیں ویسا ہی ہونا چاہیے. علی کو بھی آیا، سوال کیا، امام نے جواب دے دیا. اس نے اعتراض کیا. میں عرض کر رہا ہوں اس اعتراض کو سوچیے گا، تحلیل کیجیے گا. یہ اعتراض کیوں کیا اس نے اعتراض کیا، علی آپ بغیر سوچے میں جواب کیوں دے دیتے ہیں؟ آپ فوراً جواب کیوں دیتے ہیں؟ آپ سوچتے کیوں نہیں؟ یہ اس شخص کا اعتراض ہے، جو شخص کا اعتراض ہے. اس اعتراض کے پیچھے جائیے ذرا، اس کو ایسے ہی سادہ مت گزاریں، اس کو احمق کہہ کے مت گزریں. اس کے زمانے میں کھڑے ہوں کہ یہ شخص جس کو فوری آمادہ جواب مل رہا ہے، اسے مطمئن ہونا چاہیے تھا. چونکہ یہ علی کو اپنے جیسا چاہتا ہے، اس لیے اس کے ذہن میں آیا کہ ہم تو ہر چیز کے لیے سوچتے ہیں، علی سوچتے کیوں نہیں ہیں؟ اس کا تصور کچھ اور ہے امامت کا. اس نے امام علی پر اعتراض کیا. آپ فوراً جواب کیوں دیتے ہیں؟ آپ سوچتے کیوں نہیں؟ اب اس کا وہ جواب ہے جس پہ آپ لوگ نعرہ لگا دیتے ہیں یا بہت خوش ہو جاتے ہیں. امام علی علیہ السلام نے اس کو کہا، یہ بتا تیرے ہاتھ میں انگلیاں کتنی ہیں؟ اس نے جھٹ سے کہا 5 ہیں. امام نے کہا تم نے سوچا کیوں نہیں؟ کہا جو سامنے کی چیز ہے اس میں کیا سوچوں؟ امام نے کہا جیسے تیرے ہاتھ تیرے سامنے، پوری کائنات میرے سامنے، میں کیا سوچوں اس کے بارے میں؟ لیکن اس کا سوال کیا تھا؟ سوال اس کا اس بات پر تھا کہ آپ ہماری طرح کیوں نہیں ہیں. توجہ رکھیے گا. ہم جب کسی چیز کے بارے میں بات کرتے ہیں، ہم سوچتے ہیں، پاز لیتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، پھر جواب دیتے ہیں. اب ہر چیز کا جواب، آپ سے کوئی سوال پوچھا جائے، چونکہ امام علی کو اپنے اوپر قیاس کر رہا تھا. امام علی علیہ السلام کو اپنے جیسا چاہتا تھا. توجہ رکھیے گا. ہمارے یہاں ایک بہت بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ہم ائمہ علیہ السلام ہو یا ائمہ سے متعلق دین ہو یا حسینیت ہو یا پیغام ہو، اس کو اس طرح چاہتے ہیں جیسے ہم چاہ رہے ہیں، اس کو ویسے چاہتے ہیں. ایسے ہی نہیں، ہم اپنے مزاج پر حسینیت کو ڈھالنا چاہتے ہیں، نہ یہ کہ حسینیت کے مزاج پہ ڈھل جائیں. ہم امام علی علیہ السلام کو ویسا جیسے ہم چاہتے ہیں بیان کرتے ہیں. اسی لیے ہم امام علی علیہ السلام کا نام لے کر اپنی مجالس میں ایسی گفتگو کرتے ہیں کہ جس سے دوسروں کی دل آزاری ہوتی ہے، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ تو حق ہے. میں نے پہلے آپ کے سامنے بیان کیا، امام علی نے اپنی پوری نہج البلاغہ میں کوئی اٹھا کے دکھا دے ایسا کوئی کام کیا ہو جس سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہو. محمد والے محمد صلوات. بس عزیزان محترم، یہ زمانہ غیبت کبریٰ ہم سے کچھ تقاضے کر رہا ہے. زمانے کے تحت، تقاضے کے تحت ہم اپنے کپڑے بدلتے ہیں، تقاضے کے تحت فکر بدلتے ہیں. انسان جن چیزوں کا اسیر ہوتا ہے، فقط اسیر شہوت نہیں ہوتا. ایک انسان اپنی شہوت کا اسیر ہوتا ہے، اپنے غضب کا اسیر ہوتا ہے، اپنی نام و نمود کا اسیر ہوتا ہے. بعض اوقات اسارتیں ساری، انہی کے اندر جو سب سے بدترین اسارت ہے وہ اپنے تفکر کی اسارت ہے. انسان اپنی تھاٹس کا اسیر ہوتا ہے، اپنے فکر کا اسیر ہوتا ہے. بس جو میں نے سوچا ہے وہ درست. یہی سب سے بڑی مصیبت ہے جو کل میں نے بیان کیا تھا. اپنے اندر ایکسیپٹنس نہیں ہوگی انسان کے اندر، انسان آگے نہیں بڑھ پائے گا. ائمہ علیہ السلام کے مقابلے پہ آنے کی بنیادی وجہ لوگوں کی یہ تھی کہ ائمہ علیہ السلام کی شخصیت کو وہ ایکسیپٹ نہیں کر پاتے تھے، وہ تصور نہیں کر پاتے تھے کہ یہ بھی صحیح کہہ رہے ہیں. لہذا عزیزان محترم، دوران غیبت کبریٰ یہ امتحان ہے، آزمائش ہے، پرورش ہے ہماری. بعض اوقات یہ کام آسان نہیں ہے. امام نے آنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ امام منصوب. واقعی انصاف سے سوچئے گا کہ ہم لوگوں کے ذہن میں امام کا یہ تصور تھا کہ امام نے آنے کے بعد کس طرح کام کرنا ہے؟ اقتدار کے ساتھ کام کرنا ہے. امام گردنیں اتاریں گے، لوگ تعجب کریں گے، کہیں گے یہ فرزند زہرا ہے واقعی، یعنی سوالات ہیں. لوگ پوچھیں گے یہ واقعی فرزند رسول ہے، یہ رحمت للعالمین کا ہی نمائندہ ہے یا نہیں ہے؟ رسول اللہ تو کسی کو چھڑی بھی نہیں مارتے تھے. رسول اللہ کے بارے میں تو ہم نے یہ پڑھا ہے کہ انہوں نے آج تک اپنے ساتھ چلنے والی سواری کو چھڑی نہیں ماری. یہ سیرت رسول ہے، حقیقت ہے.
ہم نے تو آج تک رسول اللہ کے بارے میں نہیں سنا. یہ رحمت للعالمین کا آخری جانشین ہے تو گردن پہ گردن اتار رہا ہے. عزیزان محترم، ہم نے چونکہ رحمت کو، مہربانی کو فقط تسلیم میں سمجھا، اس وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رحمت یہی ہے کہ فقط تسلیم ہوا جائے، قبول کر لیا جائے. ایسا نہیں ہے. بعض اوقات نرمی سے ہٹ کر سختی رحمت کے اندر ہوتی ہے. سختی میں رحمت ہوتی ہے. اس کی ایک مثال دوں گا تاکہ بچے بھی بات کو سمجھ جائیں. سختی میں بھی رحمت ہوتی ہے. ضروری نہیں ہے کہ نرمی کے اندر سختی جو ہے وہ رحمت ہو. سختی کے اندر رحمت کیسے ہو سکتی ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے. بچوں کو مثال دے رہا ہوں. آپ سوچئے کہ ایک نوجوان جاتا ہے اور اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. ایکسیڈنٹ ہونے کے بعد اس کے جسم میں کسی بھی وجہ سے ایسا ایسا پوائزن پھیلنے لگتا ہے، زہر پھیلنے لگتا ہے جسم کے اندر. ڈاکٹر اس کا معائنہ کرتے ہیں، اس کی ٹیسٹ رپورٹس لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کے گھر والوں سے کہتے ہیں کہ اگر اس نوجوان کی زندگی بچانی ہے تو آپ کو اس کے بازو کو کٹوانا ہوگا. سنیے نا ایسے واقعات. اگر آپ نے اس کی زندگی بچانی ہے تو پوائزن پھیل رہا ہے. ابھی جس حصے تک پھیلا ہے وہاں روکنے کا راستہ کیا ہے؟ اگر دواؤں سے نہیں ہوگا اور دوسری چیزوں سے نہیں ہوگا، کیا راستہ ہے؟ اس کا یہ عضو کاٹنا ہوگا، بازو کاٹنا ہوگا، انگلی کاٹنی ہوگی، پاؤں کاٹنا ہوگا. گھر والے جب یہ سنتے ہیں اور اس بات پر یقین آ جاتا ہے کہ اس کی زندگی کے بچانے کے لیے اس ایک عضو کی قربانی دینی پڑے گی، تو گھر والوں کا فیصلہ کیا ہوتا ہے؟ عضو کٹواتے ہیں. توجہ سے سنیے گا. عضو کٹواتے ہیں، کہتے ہیں ہاں کاٹ دو. کوئی ماں باپ برداشت کر سکتا ہے اس چیز کو؟ نہیں. ڈاکٹر جو پاؤں یا ہاتھ یا انگلی کاٹ رہا ہے، یہ پاؤں ہاتھ کاٹنا سختی ہے کہ نرمی ہے؟ سختی ہے. مگر اس سختی کے اندر رحمت چھپی ہوئی ہے یا نہیں چھپی ہوئی؟ اس سختی کے اندر رحمت ہے یا نہیں ہے؟ رحمت ہے اس کے اندر، تاکہ اس کا جسم سالم بچ جائے. ہمیں بظاہر سخت نظر آ رہا ہے لیکن اسی سختی میں رحمت ہے. اس کا جسم بچے گا، اس کی حیات بڑھ جائے گی. امام زمانہ بھی آ کر یہی سختی اس لیے کریں گے کہ امام کی اس سختی کے اندر صالحین کے لیے رحمت چھپی ہوگی. جب تک فاسد زمین پر باقی رہے گا، زمین کا نظام تباہ و برباد رہے گا، امام آنے کے بعد ایک لمحہ سمجھائیں گے، سمجھ میں نہیں آئے گا تو امام گردنوں پر گردنیں اتاریں گے. یہ ہے فلسفہ امام کی تلوار کے چلنے کا. لیکن امام کی اس فکر کے ساتھ چلنے کے لیے رشد چاہیے، فکری رشد چاہیے. یعنی امام کو سمجھنا، امام کی حکمتوں کو سمجھنا، امام کے فلسفے کو سمجھنا بہت مشکل کام ہے عزیزوں، آسان نہیں ہے. اسی لیے میں نے عرض کیا کہ لوگ امام علی کا ساتھ نہیں دے پائے، نہیں سمجھ پائے امام علی علیہ السلام کو. امام علی سے سمجھانے والا یہی تو کہہ رہا تھا کہ ابھی آپ کو آئے ہوئے چند دن ہوئے، امیر شام کو بیٹھے ہوئے کم و بیش 25 سال گزر گئے. اس کا حکومت، اب سمجھانے والا میں اپنے الفاظ میں ایکسپلین کر رہا ہوں، اپنے طور پر ایک مخلصانہ شاید وہ مشورہ دے رہا ہے. یعنی اس کو حکومت کا تجربہ آپ سے زیادہ ہے، اس کو آپ سے زیادہ حکومت کا ایکسپیرینس ہے. کیا کریں؟ ٹھیک ہے وہ صحیح نہیں ہے، معلوم ہے ہمیں صحیح نہیں ہے، لیکن کیا کریں؟ تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کریں، آپ مت دیکھیں اسے. یہ تجربہ تھا، یہی مشورہ تھا. مت دیکھیں اسے، چھوڑ دیں. آپ کیا کریں؟ اپنے آپ کو ابھی ذرا ادھر سیٹل کریں. ابھی مدینے میں آپ کا انتخاب ہوا ہے، مدینہ، اس کے بعد پھر تھوڑا تھوڑا آگے بڑھیے گا، پھر آپ شام کی طرف جائیے گا. ابھی مت جائیں ادھر مت جائیں، ادھر نہ چھیڑیں اس کو. امام علی کا جواب کیا تھا؟ امام علی کا جواب تھا کہ میں باطل کے ساتھ ایک لمحہ بھی گزار نہیں سکتا. وہ باطل ہے یا نہیں ہے؟ فیصلہ کرو، ہے یا نہیں؟ لوگوں نے کہا باطل تو ہے، صحیح تو نہیں ہے، حق پر نہیں ہے، ظالم تو ہے. امام نے کہا جب وہ باطل ہے، طے ہو گیا، میں باطل کے ساتھ ایک لمحہ نہیں چل سکتا. پہلے ہی لمحے کہوں گا کہ اس باطل کو ہٹاؤ. یہ امام علی کی منطق لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئی تھی، یہ سمجھ میں نہیں آئی لوگوں کی. امام علی علیہ السلام کا ساتھ چھوڑنے والوں کی ایک وجہ یہ تھی کہ لوگ ساتھ تھے جسمی طور پر، فکری اعتبار سے امام علی کے ساتھ ساتھ نہیں تھے. سمجھے گا اس بحث کو. دوران غیبت کبریٰ یہ چیز کئی ٹائمز ملٹیپلائی ہو جائے گی، چونکہ امام کے کام اس طرح کے ہوں گے کہ بہت سے انسانوں کو سمجھ نہیں آئیں گے ہو کیا رہا ہے. اسی لیے روایات کو اب آگے کھنگالیے، دیکھیے، آج کی زبان میں ترجمہ کیجئے کہ جو ہم روایت میں پڑھتے تھے کہ امام جب آئیں گے تو بہت سے لوگ کہیں گے یہ تو نیا دین لے کر آ گئے، یہ تو نئی بات کر رہے ہیں، یہ تو کبھی سنا ہی نہیں ہے.
کیوں ہوگا؟ چونکہ امام اپنی اس الہی منطق کے تحت کام کرے گا جس کے ساتھ چلنے کی اکثریت کو عادت ہی نہیں ہے۔ امام زمانہ کے آنے سے پہلے عزیزان محترم یہ ایک مرحلہ ہے۔ امام کی وہ جو روایت آپ نے سنی کہ امام آنے کے بعد لوگوں کی عقلوں پر ہاتھ پھیریں گے، کہ جو ایک سمبولک ہے، یعنی کہ تمثیل ہے، ہاتھ پھیریں گے مراد یہ نہیں کہ سب کو ایک میدان میں کھڑا کریں گے ہاتھ پھیرتے چلے جائیں گے، یعنی امام کے آنے کی برکت کا اثر یہ ہوگا کہ انسان کی عقلیں رشد کریں گی۔ آقا پناہیان کہتے ہیں یہ جو عقلوں کا رشد ہو رہا ہے یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ لوگ امام کے ساتھ چلنے کے قابل بن سکیں، ورنہ اس عقل کے ساتھ جو ابھی ہے انسان کی نہیں چل پائے گا۔ توجہ کیجئے گا، یہ دوران غیبت کبریٰ کی بحث ہے۔ تشخیص دینا، درست تشخیص دینا، یہ امتحان ہے اس وقت دوران غیبت کبریٰ کا۔ اپنے کاموں میں تشخیص دو۔ اب میں چھوٹی چھوٹی مثالیں دوں گا، پریکٹیکل مثالیں دوں گا، امید ہے کوئی ان کا برا نہیں مانے گا۔ درود پڑھیے محمد والے محمد۔ کل بھی جو سبیلیں لگی ہیں اس کے حوالے سے بات آئی، آج دوبارہ اسی پہ بات ہو رہی ہے، چونکہ اکثریت نے اس چیز کو مان لیا، بعض لوگ نہیں مان رہے اس چیز کو۔ دوبارہ یہ چیزیں دوبارہ چل رہی ہیں، نظر آ رہا ہے آپ کو۔ نمائش پر سبیل لگی ہوئی ہے، امام حسین کے نام پر لگی ہوئی ہے، اور وہیں وہی لائیو چیزیں چل رہی ہیں۔ حلوہ پوری چل رہی ہے، تکے چل رہے ہیں، سیخ کباب چل رہے ہیں، روسٹ چل رہا ہے، ساری چیزیں چل رہی ہیں۔ میں فیصلہ نہیں دے رہا، میرے پاس وہ طاقت نہیں کہ میں فیصلہ دوں۔ یہی مرحلہ تشخیص کا مرحلہ ہے، یہ تشخیص کا مرحلہ ہے۔ یہ امتحان اس وقت ہر امام حسین کے عزادار کا امتحان ہے۔ علماء کی ذمہ داری تو نہیں ہے فقط کہ وہ چیز کو کہیں کہ یہ غلط ہے تو وہ مانے غلط ہے، نہیں، آپ بھی حسینی ہیں، ہر مومن حسینی ہے، ہر مومن عزادار ہے، ہر مومن کو عزا کے تقاضوں کا پتہ ہے۔ آپ انتظار نہ کریں کہ اس کے اوپر کوئی عالم ہی ہاتھ اٹھائے، انگلی اٹھائے تو کہے کہ غلط ہے وہ غلط ہوگا، نہیں، کوئی ذاکر ہی بولے کہ غلط ہے غلط ہوگا۔ آپ فیصلہ کیجئے، آپ کے فیصلے پر ہے، تشخیص آپ دیجئے۔ اس تشخیص کو دینے کے بعد آپ عند اللہ جواب دیں، آپ تشخیص دیں، آیا یہ عمل امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کے ساتھ جواز رکھتا ہے یا نہیں رکھتا؟ کل ہم نے اس کو بیان کیا تھا۔ اگر امام حسین کی عزاداری سوگ ہے، غم ہے، حزن ہے، ملال ہے، اور اس کی فضا کو ایسا ہونا چاہیے کہ مومن عزائے حسینی میں آگے غم کی کیفیت میں واپس جائے، تو پھر اس سبیل کی آپ کے لحاظ سے ضرورت ہے یا نہیں ہے، فیصلہ خود کر لیجئے۔ تشخیص پہ بات کر رہا ہوں، تشخیص آپ نے دینی ہے۔ اب وہ وقت ہے کہ ہر مومن، جتنے بیٹھے ہوئے افراد ہیں، ہم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے کہ تشخیص دے، صحیح ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے۔ میں لڑنے کی بات نہیں کر رہا، تشخیص تو دیں، کم سے کم پہچانے دو کہ صحیح ہے یا غلط ہے، تشخیص دینا ضروری ہے۔ تشخیص دینا شروع کریں کہ میں جس عالم کو، ذاکر کو، خطیب کو سن رہا ہوں، صحیح بول رہا ہے کہ غلط بول رہا ہے۔ علماء حق کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات۔ ہم نے بینک کے معاملات کی تشخیص اپنے اوپر رکھی، ہم نے کاروبار کے اندر تشخیص اپنے پاس رکھی، ہم نے حتیٰ گھروں کی خرید، زمینوں کی خرید و فروخت کی تشخیص اپنے پاس رکھی، ایسا ہی ہے۔ ہم نے حتیٰ ٹھیلوں سے سبزی اٹھانے کی تشخیص اپنے پاس رکھی۔ واحد چیز جس میں ہم نے تشخیص کو چھوڑ دیا وہ ممبر ہے۔ ممبر کی تشخیص ہم نہیں دیں گے، ذاکر اور خطیب کی تشخیص ہم نہیں دیں گے، یہ تو ذاکر ہے، ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ رہے، نہ کہو، تشخیص تو دو کہ درست ہے غلط ہے۔ عزیزان محترم، یہ دین اتنی آسانی سے نہیں ملا، اس کے پیچھے بڑی زحمتیں ہیں، اس کے پیچھے نسلوں کی قربانیاں ہیں، اس کے پیچھے نسلوں کی قربانیاں ہیں۔ بس توجہ کیجئے گا، دوران غیبت کبریٰ ہمارا امتحان لے رہی ہے۔ دوران غیبت کبریٰ ہم آیا علمی اعتبار سے، فکری اعتبار سے پرواز کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ ہمیں ہماری مجالس سے ایک مزید شعور کی منزل پہ لے جایا جا رہا ہے کہ نہیں لے جایا جا رہا؟ اس کو آپ سوچئے۔ ہم اپنے بچے کے لیے ایک ٹیوٹر لگاتے ہیں، ہمارا ایک معیار ہوتا ہے، ہمارے اپنے پیرامیٹرز ہوتے ہیں، اس ٹیوٹر کو اس پیرامیٹر پر دیکھتے ہیں، اس معیار پر دیکھتے ہیں، ہمیں نظر آتا ہے کہ ٹیوٹر صحیح کام نہیں کر رہا، کیا کرتے ہیں؟ تبدیل کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ پیسہ دے رہے ہیں، بچے کے مستقبل سے دلچسپی ہے، ایسے ہی ہے۔ ہم ہر جگہ یہ معیار قائم کر سکتے ہیں، ادھر کیوں نہیں کر سکتے؟ ادھر کیوں نہیں سمجھ سکتے؟ ادھر کیوں ہماری عقل اس طرح کام نہیں کرتی؟ عزیزان محترم، ان چیزوں کو سمجھیے۔ یہ دوران غیبت کبریٰ کا آزمائش تشخیص ہے، میں نے عرض کیا امتحان ہے۔ تشخیص کیسے غلط دی تم نے؟
اس پر خدا پوچھے گا۔ امام علی علیہ السلام کا جن لوگوں نے ساتھ نہیں دیا، آپ کے خیال میں خدا ان سے نہیں پوچھے گا؟ قیامت میں پوچھے گا کہ تم علی کے ہوتے ہوئے کسی اور کی طرف گئے، تم نے علی کے ہوتے ہوئے علی کا ساتھ چھوڑا، کیا میں نے کوئی کمی چھوڑی تھی علی کی شخصیت کو تمہارے سامنے اجاگر کرنے سے؟ کیا میری طرف سے کوئی کوتاہی تھی؟ خدا کا یہ احتجاج ہے، میں اپنی طرف سے بیان نہیں کر رہا، کتابوں میں اس کو آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں، نقل قول ہے فقط۔ میں تمہارے سمجھانے کے لیے اور کیا کرتا؟ میں نے اپنے کعبہ میں کسی کو پیدا ہونے کی اجازت نہیں دی سوائے علی کے۔ تم نے وہ واقعہ سنا ہوگا، مادر عیسیٰ عبادت گاہ میں تھی، آئی نہیں تھی موجود عبادت گاہ میں۔ عیسیٰ کی ولادت کا وقت آیا، میں نے مادر عیسیٰ سے کہا، مادر عیسیٰ آپ اس جگہ سے چلی جائیے، یہ عبادت خانہ ہے، بچوں کے پیدا ہونے کی جگہ نہیں ہے۔ مادر عیسیٰ گئی باہر، علی کی ماں عبادت خانے میں تھی نہیں، آئی تھی۔ وہ وقت آیا، میں نے کعبے کے دروازے سے نہیں، دیوار میں در بلا کے اس کو اندر بلایا۔ اس سے زیادہ اور کیا کرتا ہے؟ میرے الفاظ نہیں ہیں، علماء جس میں پڑھنا ہے میں اس کو آپ کے سامنے فقط نقل قول کر، مطلب اس سے زیادہ واقعی سوچیے خدا اور کیا کرتا ہے؟ اس سے زیادہ دلیل اور کیا چاہیے؟ اس سے زیادہ پرانا اور کیا چاہیے؟ خدا نے اس سے زیادہ کیا ہے، یہاں پہ رکا نہیں ہے۔ اور امام علی پیدا ہو گئے، سوچ لے انسان، چلو کوئی بات نہیں، کسی کے بھی نصیب میں چیز آ گئی، ہو گیا ایک مارکا۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ علی کی شخصیت کو پہچانوانے کے لیے پھر کیا کیا؟ رسول نے اپنے ہاتھوں پر اٹھایا۔ اس دنیا کے اندر سب سے پہلے علی جس کی آغوش میں آیا اپنی ماں کے بعد، وہ رسول، جس کی سب سے پہلے زیارت کی علی نے، رسول اللہ ہیں۔ اس کے بعد کیا کیا؟ اس کے بعد جب اسی رسول نے اعلان نبوت کیا تو جو سب سے پہلے جس نے ساتھ دیا وہ علی تھا۔ اس کے بعد کیا کیا؟ اسی دوران کہ جب علی فقط 10 سال کے ہیں، رسول نے اعلان کیا، غدیر اس کے لیے بلایا، ذوالعشیرہ کے لیے بلایا، لوگ اٹھ کے جانے لگے۔ رسول اللہ نے کہا جو میرا ساتھ دے گا میرا وسیع جانشین ہوگا۔ اور کسی نے ساتھ نہیں دیا، اللہ کے ولی نے رسول اللہ کی بات کو سن کر علی علیہ السلام نے کہا اللہ کے رسول میں آپ کا مددگار ہوں۔ اسی موقع پر رسول اللہ نے کہا تم میرے وسیع ہو۔ اس کے علاوہ خدا اور کیا کرتا؟ پھر خدا نے اور کیا، آگے لے گیا۔ پھر جب تھوڑا سا مرحلہ آگے بڑھا، رسالت کی تبلیغ ہونے لگی تو علی کو ہر میدان میں مرد مجاہد بنا کر اتارا۔ اور کیا کرتا؟ اور یہ کیا کہ جب علی کی تلوار لڑتے لڑتے ٹوٹ گئی تو آسمان سے تلوار بھیج دی، آواز دی لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ تم نے اپنے کانوں سے ان صداؤں کو سنا، بتاؤ اور کیا کروں علی کی شخصیت کو پہچانوانے کے لیے؟ حجت ہے یا نہیں ہے؟ ایک کے بعد ایک۔ اور اس کے بعد وہ آخری مرحلہ جب میرے رسول نے تمام دین کی تعلیمات تمہیں دے دی، ایک ایک چیز تمہیں بتا دی، رسول نے سب بتا دیا، میں نے اپنے رسول پر آخری حج میں پیغام بھیجا، یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اے رسول یہ کام نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا، کیا کروایا اپنے نبی سے؟ میں نے اپنے نبی سے کہا سب کو جمع کرو، آگے والوں کو پیچھے بلاؤ، پیچھے والوں کو آگے بلاؤ۔ تپتے ہوئے صحرا میں ہر کوئی بات کر رہا ہے، ہر کوئی پریشان ہو رہا ہے کہ ہو کیا رہا ہے، رسول اللہ کیوں ایسا کام کر رہے ہیں؟ تمام چیزیں میں نے برداشت کی۔ اور اس کے بعد جب رسول نے بلایا، پہلے رسول اللہ نے کیا بیان کیا؟ الست اولی بکم من انفسکم، کیا میں تمہارے نفسوں پر تمہارا سرپرست نہیں ہوں؟ سب سے اقرار دلوایا، سب نے اقرار کیا کہ ہاں ہیں، آپ ہمارے نفس پر اولا ہیں۔ پھر اقرار کروا کے کہا من کنت مولا فھذا علی المولا۔ اس سے زیادہ اور کیا کرے خدا؟ توجہ کیا آپ نے؟ تیزی کے ساتھ میں نے بڑھایا بات کو۔ اور خدا نے ساری چیزیں کی، اس کے بعد بھی تم نے علی کو چھوڑا، خدا پوچھے گا۔ تشخیص غلط دی، کیسے دی؟ امام حسن مجتبیٰ کا ساتھ دیتے ہوئے تشخیص غلط ہو گئی، کیسے ہوئی؟ تمہیں خدا نے عقل دی تھی، تمہیں معیارات دیے تھے، خدا نے تمہیں فکر دی تھی۔ امام حسین علیہ السلام کے معاملے میں ہم سے تشخیص میں غلطی ہو گئی کہ ہم مدینے میں رہ گئے۔ کیوں غلطی ہو گئی؟ ہم نے سوچا کہ حسین تو بڑی شخصیت ہیں، ان سے بھلا کسی کو سروکار نہیں ہوگا۔ وہ بتاتے ہوئے جا رہے ہیں رسول اللہ نے اس سے پہلے کہ تم حسین کا نام لے کر یہ بہانہ کرو، رسول اللہ خبر دے کر جا رہے ہیں کہ دیکھو حسین کو کربلا کے میدان میں مارا جائے گا۔ تم کیسے یہ سوچ رہے ہو مدینے میں بیٹھے ہوئے کہ حسین جو جا رہے ہیں تو یہ تو آل رسول ہیں، ان کے ساتھ کچھ نہیں ہوگا؟ حسین تو اس سفر پہ جا رہے ہیں۔
ام سلمہ کہہ رہی ہیں رک جائیے، وہ کہتے ہیں کہ نانی اماں خدا مجھے اسیر دیکھنا چاہتا ہے، میرے بچوں کو شہید دیکھنا چاہتا ہے، حسین پل پل کی خبر دے کے جا رہے ہیں۔ تم نے کیسے غلط تشخیص دی کہ تم نے مکے میں حسین کا ساتھ چھوڑ دیا؟ تھوڑی سخت ہو گئی، کیسے تشخیص دی غلط؟ عزیزان محترم، یہ تمام چیزیں ہمارے ساتھ ہیں۔ دوران غیبت کبریٰ میں ہمارا معاملہ باقی امتوں کی نسبت زیادہ سخت ہے، زیادہ سخت ہے، چونکہ 11 اماموں کی امت کے مسائل سامنے ہیں، 11 اماموں کی امت کی بے وفائی اور اس کے نتائج سامنے ہیں۔ حضرت امام کا معاملہ بالکل مختلف ہے۔ امام مقتدر ہیں، امام مظلوم نہیں ہیں، ان کا ساتھ دینے کے لیے اپنے فکر کو پروان چڑھاتا ہے، ان کا ساتھ دینے کے لیے اپنے شعور کی سطح کو سینقل کرنا ہے، بلند کرنا ہے۔ سادگی والے مارے جائیں گے زمانے ظہور کے اندر، یہ روایات ہیں۔ جو سادہ اور فکری اور سطحی سوچ رکھتے ہیں مارے جائیں گے، تذبذب کا شکار رہ جائیں گے۔ اب آئیے تھوڑا تیزی کے ساتھ درود پڑھی محمد والے محمد۔ بیٹا اگر گرم پانی ہو نا تھوڑا سا چاول ہے، یہ تو ٹھنڈا پانی ہوگا، گرم اگر ہوتا ہے رکھ دیں جزاک اللہ۔ امام کے آنے کے لیے ہم روز بات کر رہے ہیں کہ ہمیں اپنے حصے کا کام کرنا ہے جو ہم سے بنتا ہے۔ اس چوٹی کی مثال کو ذہن میں رکھیے گا جو حضرت سلیمان کے زمانے کی تھی، جو اس سے بند پڑا اس نے کر دیا۔ اس نے سلیمان کو آتے ہوئے دیکھا، لشکر کو آتے ہوئے دیکھا، اس کے ذہن میں یہ چیز آئی کہ میں اپنی ہم نو کو ایک خطرے سے بچا لوں۔ اس نے اثر اٹھا کر کہا چوٹی اپنے بلوں میں گھس جاؤ، سلیمان کا لشکر تمہیں رونتا ہوا نکل نہ جائے۔ خدا نے اس کی اس صفت کی بنیاد پر قرآن کے اندر سورہ اس کے نام پہ نازل کر دیا۔ اب جو سمجھتے ہیں جو کر سکتے ہیں وہ کریں، توجہ رکھیے گا۔ لیکن اس ظہور سے پہلے جو ہماری آمادگی ہے، جو ہو رہا ہے، اس کے اندر فتنے آزمائشیں بہت زیادہ ہیں۔ ابھی میں نے کل مجھے ایک ہمارے یہاں دوست موجود ہیں، شاید انہوں نے ایک ویڈیو کلپ بھیجا، نام میں نہیں لے رہا کہ لوگ جا کے سرچ کریں گے، بلا وجہ میں ایک باطل ویڈیو پروموٹ ہوگی، اس لیے میں نام نہیں لے رہا ہوں، ورنہ کسی کو پوچھنا ہو مجھ سے بعد میں پوچھ لے، میں اسے بتا دوں گا۔ ایک شخص ہے، یوٹیوبر ہے، یوٹیوب پہ بیٹھ کے گفتگو کرتا ہے۔ اس نے باقاعدہ ایک شخص کا نام لیا جو لاہور میں ہے، اور اس نے کہا کہ میں بشارت دے رہا ہوں کہ امام مہدی جو ہیں وہ ظہور کر چکے ہیں اور لاہور میں اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ایک مثال ہے۔ اب اس کے بعد اس کے پاس دلائل ہے۔ اچھا، جاہل آدمی نہیں ہے، پڑھا لکھا آدمی ہے جو اس کی کمپین چلا رہا ہے، پڑھا لکھا ہے، بعض چیزوں کو جانتا ہے، شاید کچھ روایتوں کو بھی جانتا ہے۔ دوران غیبت کبریٰ میں یہ امتحان بڑھے گا، یہ آزمائش بڑھے گی۔ امام مہدی کے نام پر کئی لوگ وجود میں آئیں گے، امام مہدی کے نام پر کئی جگہوں سے باتیں اٹھیں گی۔ جزاک اللہ بیٹا۔ اللہ بس تیزی سے ختم کروں عزیزان محترم آپ کی زحمت کو۔ دوبارہ وہی تشخیص کا مسئلہ ہے، دوبارہ وہی تشخیص کا مسئلہ ہے۔ پہچان ضروری ہے کہ آپ حق اور باطل کو پہچان سکیں۔ یہ حق اور پہچان کی آمیزش، حق اور باطل کی آمیزش بہت مشکل مرحلہ ہے تاریخ کے اندر، ایسا نہیں آسان ہو۔ جنگ جمل میں ایک شخص امام علی کے پاس آیا، آنے کے بعد اس نے کہا کہ اے علی مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے، ایک طرف آپ ہیں، ایک طرف زوجہ رسول ہیں، اس شخص کی طرح جا کر کھڑے ہوں اس میدان میں، واقعی آپ کو محسوس ہوگا کہ معمولی معاملہ نہیں ہے۔ اس زمانے کا جو مسلمان ہے جس نے رسول اللہ کو دیکھا ہے، رسول اللہ کے گھر والوں کو جانتا ہے، اس کے لیے ایک مشکل مرحلہ ہے ایک حد تک۔ لیکن پھر میں بیان کر چکا ہوں کہ امام علی کو پہچان والنے کے لیے خدا نے بہت کچھ کیا ہے، اس کے باوجود بہرحال یہ پھنسا ہوا ہے، اور اس پھنسی ہوئی حالت میں امام علی سے کہتا ہے علی سمجھ نہیں آ رہا، ایک طرف آپ ہیں، ایک طرف زوجہ رسول ہیں، کیا کروں؟ امام علی نے ایک معیار دیا تھا، کیا کہا تھا؟ تو افراد کے ذریعے سے حق کو پہچاننے کی کوشش کر رہا ہے، تیری غلطی یہ ہے، تیری تشخیص اس لیے درست نہیں ہے، تو افراد کے ذریعے سے کر رہا ہے۔ نتیجہ کیا دیا امام علی نے؟ امام نے کہا اعرف الحق تعرف اہلہ، تو حق کو پہچان لے، جو اہل حق ہے تجھے خود سمجھ میں آئے گا۔ حق کو پہچانو،
جو رسول اللہ حق بیان کر کے گئے اسے پہچانو، رسول اللہ کا دین پہچانو، رسول اللہ کی تعلیمات کو یاد کرو، تمہیں واضح نظر آ جائے گا۔ اگر عزیزان محترم اگر ایسا ہو کہ واقعی حق اور باطل اتنا مل چکا ہو کہ انسان تشخیص دے کے الگ نہ کر سکتا ہو، تو پھر وہ خدا جو عادل ہے قیامت کے دن ان لوگوں کی گرفت نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا، اس کی عدل کا تقاضا ہے۔ آپ اپنے اس بچے کو جو واقعی کسی مسئلے کے حل میں پھنس گیا ہو، اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہو اور آپ کو محسوس ہو رہا ہو کہ نہیں اس نے جان بوجھ کے نہیں کیا، اس کی سمجھ میں یہی آیا اور اس کا نقصان کر بیٹھا، آپ اس بچے کی گرفت کریں گے؟ کبھی نہیں کریں گے۔ آپ کو یقین ہو جائے اس بات کا کہ نہیں، یہ بچے نے کیا ٹھیک ہے، گڑبڑ ہوئی ہے، غلطی کی ہے، اس نے غلط کام کر دیا، لیکن اس کی سمجھ میں ہی غلط آیا، کیا کریں؟ وہ آپ معاف کریں گے اسے، وہ خداوند عالم انسانوں کو جہاں حق اور باطل اس طرح سے مل چکا ہو کہ حق الگ ہو ہی نہ سکتا ہو، باطل الگ ہو ہی نہ سکتا ہو، اس بنیاد پر پکڑے گا نہیں۔ اگر ان چیزوں پر خدا پکڑے گا تو اس کا مطلب ہے کہ حق اور باطل الگ ہونے کے قابل تھا، معیارات موجود تھے، انسانوں نے ان معیارات کو دیکھنے کی زحمت نہیں کی، انسانوں نے ان معیارات کو دیکھنے کی زحمت نہیں کی، ان معیارات کے اوپر امام علی کو پرکھنے کی کوشش نہیں کی، جو ہو رہا ہے اس کو ہونے دو کی پالیسی کو اپنائے رکھا۔ ائمہ علیہ السلام کے ساتھ ایک بڑی مشکل یہ ہے کہ جو ہو رہا ہے ہونے دو، جو ہو گیا ہونے دو، نتائج ائمہ کی مظلومیت کی طرف گئے۔ امام علی امام مہدی کے زمانے میں یہ نہیں ہوگا، جو ہو رہا ہے ہونے دو نہیں چلے گا، کیا ہوگا؟ اب امام مہدی علیہ السلام کچھ سمجھائیں گے، نہیں سمجھ میں آئے گا، امام فاسدوں کے وجود سے دنیا کو پاک کریں گے، یہ واضح ہے۔ اور میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ بعض اوقات سختی کے اندر رحمت ہوتی ہے، پورے نظام کو بچانا ہے، پورے جسم کو بچانا ہے، نتیجتاً کیا کریں گے؟ آپ سختی کریں گے، جسم کا وہ حصہ کاٹیں گے، امام مہدی جسم کے اس حصے کو فاسد کر کے الگ کر دیں گے۔ عزیزوں آخری نقطہ بیان کروں اور زحمت تمام آپ کی، اس مرحلے کے اوپر یعنی اولیاء خدا کی فکر کے ساتھ چلنا آسان نہیں ہے۔ بار بار اس بات کی تاکید اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمیں ان مجالس کے ذریعے سے یہ پیغام ملنا چاہیے کہ امام مہدی کے دور حکومت تک پہنچنے سے پہلے ہمیں اپنے وجود کی ظرفیت کو بڑھانا ہے، ہمیں اپنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو پروان چڑھانا ہے، اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کے پروان چڑھانے میں ایک اہم راستہ انسان کی معنویت ہے۔ اس پہ غور کیجئے گا۔ بعض اوقات انسان کی سمجھ میں آتا ہے کہ بھئی کیسے کروں، کیسے سوچوں سمجھوں، فکر کروں، کیا کروں، اس کو سمجھے گا۔ معنویت، اب اس چیپٹر کی طرف آئے ہوں جو زمانے ظہور تک پہنچنے کے لیے کلیدی نقطہ ہے، کلیدی نقطہ ہے۔ خدا کس کے حوالے کر رہا ہے زمین؟ صالحین کے۔ صالحین کی تعریف میں نے کیا بتائی؟ جن کے وجود میں کوئی سیاہ نقطہ نہیں ہے، صالح، صاف صفا، پلین صفائی ہے جن کے اندر، اسی وجہ سے حقائق کی ریفلیکشن ہے ان کے اوپر، اسی لیے امام کو فوراً پہچان بھی لیں گے۔ 313 افراد امام کی آواز سنتے ہی پہنچیں گے، کیوں؟ اتنے صاف ہوں گے کہ کوئی گرد ان کے دامن پہ نہیں ہوگی، جیسے ہی آواز آئے گی فوراً ان کے وجود کے نفس کے اوپر امام کی ریفلیکشن آئے گی اور یہ پہنچ جائیں گے امام تک۔ توجہ رکھیے گا عزیزان محترم، تھوڑا مشکل باتیں ہو گئی آج، لیکن ضرورت ہے بتانے کی، جو کہ آخری رات ہے، کل انشاءاللہ مصائب کی رات ہے۔ بس عزیزان محترم اس ظرفیت تک اپنے آپ کو لے کے جانا ہے۔ انسان بعض اوقات اس ظرفیت تک نہیں پہنچ پاتا، مشکل ہو جاتا ہے۔ امام کے ظہور سے پہلے یہ بحث سمجھنا ضروری ہے، اس جگہ تک پہنچنا ضروری ہے۔ اپنے وجود کو بڑھانے میں ایک اہم نقطہ معنویت کو ترقی دینا ہے۔ اب میں اس کو مستند کروں قرآن سے، قرآن کی آیت ہے اتقوا اللہ، تم پرواہ کرو اللہ کی۔ اس کا ترجمہ میں ہمیشہ پرواہ سے کرتا ہوں، ڈرو نہیں اللہ سے۔ جو جوان بیٹھے ہیں وہ تقویٰ کا ترجمہ ڈرنے سے کرتے ہیں معمولاً، ہم نے یہ سنا ہے اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے مت ڈرو، اپنے کیے سے ڈرو، اللہ سے مت ڈرو، اللہ سے مت ڈرو۔ تم خطا کرنے کے بعد اگر اللہ سے ڈر کر بیٹھ گئے تو جاؤ گے کہاں؟ اگر خطا کرنے کے بعد اللہ سے ڈر گئے، پیچھے ہٹ گئے، توبہ کرنے کی توفیق کہاں سے ملے گی؟ اللہ سے ڈر گئے، پیچھے ہٹ گئے، اصلاح کا موقع کیسے ملے گا؟ تم اللہ سے ڈر گئے تو پھر قرآن کی ان آیتوں کا بتاؤ کیا ہوگا جس میں خداوند عالم آواز دے دے کے کہہ رہا ہے ان اللہ یحب التوابین، خدا توبہ کرنے والے سے محبت کرتا ہے، فقط معاف نہیں کرتا۔ یہ جملے قرآن کے عزیزان محترم آیات ہیں،
یحب التوابین، یعنی گناہگار اگر اپنی گناہ سے پلٹ آئے تو اس توبہ کے ذریعے سے اس کے اندر دوبارہ وہ صلاحیت پیدا ہوتی ہے کہ وہ خدا بند عالم کی محبت کو اٹریکٹ کر سکتا ہے، جذب کر سکتا ہے۔ خدا بند عالم گناہ سے نفرت کرتا ہے، گناہگار سے نہیں کرتا۔ ائمہ علیہ السلام کو خدا کا یہ پیغام ہے، انبیاء کو خدا کا یہ پیغام ہے، خدا نے اپنے انبیاء پہ پیغام نازل کیا، اے نبی خدا، اے میرے رسولوں، گناہگار سے نفرت مت کرنا، گناہ سے نفرت کرنا۔ فرق ہے دونوں چیزوں کے در، وقت نہیں ہے میرے پاس اس کی تفصیل میں جانے کا، اور بہت مواضح سا جملہ ہے، اپنے اندر ہی وضاحت ہے اس کی۔ گناہگار کو دور کر دو گے تو پھر کیا ہوگا؟ وہ مایوس ہو جائے گا۔ پھر اگر تم اس طرح سب کو دور کرتے رہے تو کیا ہوگا؟ میں خدا کے الفاظ میں بات کروں جو مفاہیم ہے، پھر میرا کون ہوگا؟ سب کو جدا کر دو گے، میں نے اس لیے تھوڑی خلق کی کائنات کے سب کو جدا کیے جاؤ، نہیں، لوگوں کو بلاؤ، نزدیک بلاؤ۔ تمہارے پاس آنے کے بعد کہے کہ میں نے بڑی غلطیاں کی ہیں، بڑی خطائیں کی ہیں، بڑے گناہ کیے ہیں، تو اے نبی خدا تم اسے پلٹ کر جواب دو کہ ٹھیک ہے، تیری تمام باتوں کو مان لیا، تسلیم، تو بہت خطا کار ہے، بہت گناہ گار ہے، تجھ سے زیادہ خطا کار اس دنیا میں نہیں ہے، مان لیا۔ فقط ایک سوال کا جواب دیتے، تیرے گناہ زیادہ بڑے ہیں یا خدا کی رحمت زیادہ بڑی ہے؟ اس طرح بلاؤ لوگوں کو۔ یہ انبیاء کو پیغام ہے خدا کا، انبیاء کو پیغام ہے۔ عزیزان محترم، خدا سے مت ڈرو، اتقوا اللہ، دوبارہ پلٹا ہوں اس طرف کہ اپنی فہم و فراست، ہم سمجھتے ہیں کہ تقویٰ ایک خاص جو ہے اس کے اندر ہے، ڈائمنشن کے اندر ہے، اس کا اپنا خاص ایریا ہے، دنیا کے معاملات میں اس کی ضرورت نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اتقوا اللہ، اگلا ٹکڑا، یجعل لکم برہانا، تم تقویٰ پر عمل کرو، خدا تمہارے لیے برہان یعنی دلیل قرار دے گا، راستہ نکالے گا۔ اتقوا اللہ یجعل لکم مخرجا، تم تقویٰ پر عمل کرو، خدا تمہارے لیے جس کو تم اپنے لیے بند گلی، ڈیڈ اینڈ سمجھ رہے ہوگے، خدا اس ڈیڈ اینڈ سے تمہیں نکال دے گا۔ اتقوا اللہ یجعل لہ مخرجا، تمہارے لیے خدا دروازوں کو کھولے گا۔ مثال یاد ہے 3 دن پہلے کی حضرت یوسف والی، بند دروازے، یوسف نے تقویٰ پر عمل کیا ہے، خدا نے دروازے کھول دیے، خدا نے دروازے کھولے ہیں۔ یجعل لکم مخرجا، خدا تمہیں راستہ دے گا، ایگزٹ دے گا، تمہارے لیے کوئی بند جگہ بند نہیں ہوگی، خدا ایگزٹ کھولے گا، تم فقط خدا کا خیال کرو۔ توجہ رکھیے گا، اتقوا اللہ، اگر ہم چاہتے ہیں دوران غیبت کبریٰ ہمارے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پروان چڑھے، ہم اپنے زمانے کے اس امام کا ساتھ دے سکیں کہ جو آنے کے بعد عقل کے ذریعے سے، منطق الہی کے ذریعے سے زمین پر کام کرے گا، اس کا ایک بہترین راستہ اپنے اندر معنویت کو فروغ دینا ہے، معنویت کو پروان چڑھانا ہے، اپنی اسی جو نماز کو ہم پڑھ رہے ہیں تھوڑا سا اور شیپ دینا ہے، اسی کو تھوڑا سا اور نکھارنا ہے، یہ جو ہم دین کی بات کرتے ہیں اس کے اندر تھوڑا سا تدبر کرنا ہے، بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ عزیزان محترم، سے میں تمام کروں آخری نقطہ اپنا ہم نے بیان کر کے کہ ائمہ علیہ السلام یعنی خدائی نمائندہ جب خدا کی منطق کے ساتھ زمین پر کام کرتا ہے، بعض اوقات اس کا تحمل انبیاء کے لیے بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ اس بات کو آپ کے سامنے قرآن سے بیان کروں، جب خدائی نمائندہ، خدا کا ولی خدائی منطق کے تحت زمین پر کام کرتا ہے، اس کا تحمل بعض اوقات انبیاء کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ کہاں لے کے جا رہا ہوں آپ کو؟ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کی طرف۔ یہ دلیل ہے اس بات پہ، اور پھر اپنے اوپر قیاس کیجئے گا، آپ میں اور آپ اپنے اوپر قیاس کریں کہ واقعی جب خداوند عالم نے حضرت موسیٰ کو حضرت خضر کے پاس بھیجا، حضرت خضر کون ہے؟ حضرت موسیٰ کون ہے؟ حضرت موسیٰ زمانے کے نبی ہیں، اولو العزم انبیاء میں سے ہیں، 5 بڑے انبیاء میں سے ایک حضرت موسیٰ ہیں۔ خداوند عالم نے کہا جاؤ خضر کے پاس۔ کون ہے خضر؟ ہمارا بندہ ہے، ہمارا بندہ ہے، ٹائٹل نہیں دیا خدا نے کوئی۔ حضرت خضر کے پاس بھیجا، حضرت موسیٰ حضرت خضر کے پاس آئے، کہا مجھے اپنے ساتھ رہنے کی اجازت دیجئے، اور جس رشد تک آپ پہنچے ہیں مجھے اپنے ساتھ رہ کے اس رشد تک پہنچائیے۔ قرآن کی آیاتیں ہیں یہ، توجہ رکھیے گا، یعنی خود اس جملے کے اندر موجود ہے کہ حضرت خضر کے پاس کچھ ایسا ہے جو موسیٰ کے پاس نہیں ہے۔ توجہ رکھیے گا عزیزان محترم، میری جانب توجہ رکھیں، میں ختم کر رہا ہوں گفتگو۔ حضرت موسیٰ کے پاس کچھ ایسا نہیں ہے جو حضرت خضر کے پاس ہے، خضر کے پاس کچھ ایسا ہے جو موسیٰ کے پاس نہیں ہے۔ خدا نے پابند کیا کہ جاؤ، درود پڑھیں محمد والے محمد پر، خدا نے کہا جاؤ موسیٰ خضر کے پاس جاؤ۔ حضرت خضر کے پاس آئے، کہا مجھے رہنے کی اجازت دیجئے جس رشد تک آپ پہنچیں، یعنی جس
عقلی، فکری، منطقی کیپیسٹی تک آپ پہنچے، مجھے وہاں تک پہنچائیے. یہ جملہ ہے، میں اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن ہے، آیت ہے. حضرت خضر نے ایک بات کہی ان کے جواب میں. کیا کہا تھا؟ اے موسیٰ میرے ساتھ نہیں چل سکتے ہو، انکا لن تستطیع معی صبرا. بہت بڑا جملہ ہے. میں عرض کروں نا، ہم بہت سی چیزوں کو سرسری پڑھتے ہوئے نکل جاتے ہیں. غور کریں اس جملے کے اندر. انکا بے شک تم، یعنی تم کون؟ ذہن میں رکھیے حضرت موسیٰ کو، اولو العزم نبی، صاحب شریعت نبی، صاحب کتاب نبی. انکا تم، لن تستطیع، اختیار میں ہی نہیں ہے تمہارے، کر ہی نہیں سکتے، معی صبرا، میرے ساتھ رہتے ہوئے صبر و تحمل. عام انسان کو جملہ نہیں ہے خضر کا، حضرت موسیٰ کے لیے جملہ ہے. انکا لن تستطیع معی صبرا، موسیٰ نہیں چل سکتے میرے ساتھ. کیوں؟ کیونکہ جانتے ہیں خضر کہ میں جس چیز کے تحت حکم کرتا ہوں موسیٰ وہاں پہنچے نہیں ہیں. میں اس سے بس نتیجہ دیتے ہوئے ختم کر رہا ہوں بات. موسیٰ وہاں نہیں پہنچے. موسیٰ کی جو فکر ہے ابھی ادھر نہیں پہنچی جہاں خضر کی فکر ہے. لن تستطیع معی صبرا. حضرت موسیٰ نے کہا نہیں، اجازت دیجئے، چلنے کی اجازت دیجئے. خدا نے کہا ہے آپ کے ساتھ آؤں، آپ کے ساتھ رہوں. حضرت خضر نے کہا اچھا رہو، مگر شرائط ہیں. کیا شرائط ہیں؟ شرائط نہیں، ایک شرط. ایک شرط، توجہ کیجئے گا، کہ فقط اس استادی اور شاگردی کے مکتب کے اندر ایک شرط رکھی جا رہی ہے. استاد کہہ رہا ہے بھائی ایک شرط ہے، اس پر عمل کرنا. ہر انسان سوچے گا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ایک شرط کو ماننا کون سا مشکل ہے. ایسے ہی نا، ہم جہاں جاتے ہیں پڑھنے کے لیے وہاں تو شرائط ہوتی ہیں، کنڈیشنز ہوتی ہیں. وہاں تو ایک شرط ہے. موسیٰ ایک شرط ہے. کیا شرط ہے؟ اے موسیٰ دوران سفر جو کچھ بھی دیکھو خاموش رہنا، سوال نہ پوچھنا، اعتراض نہ کرنا، سوال نہ پوچھنا. حضرت موسیٰ نے کہا کوئی مسئلہ نہیں پوچھوں گا. یہ کون سی بڑی بات ہے، کون سی بڑی شرط ہے. قرآن ہے عزیزوں، محظوظ ہوئی ہے قرآن سے، بڑی ظرافت ہے قرآن کے اندر. حضرت موسیٰ حضرت خضر کے ساتھ چلے، اور حضرت موسیٰ نے دیکھا جب حضرت خضر کشتی میں بیٹھے، سب سے پہلا کام حضرت خضر نے کشتی میں بیٹھتے ہی کیا کیا؟ کشتی میں سوراخ کر دیا. کشتی میں سوراخ کیا. اب جب کشتی میں سوراخ ہوا تو کیا ہوگا نتیجہ؟ کشتی سے پانی ایسا ایسا اوپر آئے گا، کشتی ناقص ہو گئی. حضرت موسیٰ، آپ اپنے آپ کو حضرت موسیٰ کی جگہ پہ تھوڑی دیر کے لیے رکھ لیجئے. فرض محال نہیں ہوتا، رکھیے، اور پھر اس شرط کے ساتھ چلنے کی کوشش کیجئے جو حضرت خضر نے لگائی ہے کہ موسیٰ جو بھی دیکھو گے سوال نہیں کرو گے. اپنے آپ کو رکھ کر انصاف دیجئے حضرت موسیٰ کو کہ آیا ان کا اعتراض اور سوال یہاں ویلڈ تھا یا ویلڈ نہیں تھا؟ ویلڈ تھا. کیوں؟ اس لیے کہ بچے، یہ کس کی کشتی ہے؟ یتیم بچوں کی کشتی ہے. اس کے اندر آپ نے سوراخ کر دیا. اس بچے کی جو کشتی ہے اس کا ذریعہ آمدنی یہ کشتی ہے. آپ نے کسی کے ذریعہ آمدنی کو خراب کر دیا. اس کے امپیکٹ سے جس کو حضرت موسیٰ سوچ رہے ہیں کہ یہ کشتی خراب ہو جائے گی، بچہ کیا کرے گا. اور دوسری بات، کسی کی ملکیت ہے، کسی کی ملکیت میں بغیر اجازت کے تصرف کیسے کر سکتے ہیں آپ؟ حضرت موسیٰ کا سوال بعنوان نبی ویلڈ ہے، 100% ویلڈ ہے، ہونا چاہیے. یعنی اگر حضرت موسیٰ سوال نہ کرے تو اس پہ سوال اٹھنا چاہیے تھا کہ موسیٰ اپنے آنکھوں سے دیکھا اور سوال نہیں کیا، اس پہ سوال اٹھنا چاہیے تھا. حضرت موسیٰ نے سوال کیا، یہ کیا کیا؟ انہوں نے جواب نہیں دیا. کہا موسیٰ میں نے کہا تھا نا لن تستطیع معی صبرا، میرے ساتھ نہیں چل پاؤ گے. حضرت موسیٰ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اگنور کیجیے، آگے بڑھیے. آگے بڑھ گئے، دوسری جگہ پہنچی. دوسری جگہ پہنچنے کے بعد ایک بچہ کھیل رہا ہے، کھیلتے ہوئے بچے کو پکڑا، مار دیا. ولی خدا کی منطق کے ساتھ چلنا آسان نہیں ہے، اس لیے بتا رہا ہوں یہ واقعہ. امام زمانہ کی جو منطق ہوگی، جو علم ہوگا، اس کے ساتھ چلنا کتنا دشوار ہے، اس کو سمجھیے ان واقعات سے. اور پھر سوچئے کہ کتنا مجھے اپنی اور آپ کو اپنی اس عقلی ارتقاء کی منزلوں کو طے کرنا ہے کہ ہم امام زمانہ کے کاموں کو سمجھ سکیں، ہمیں سمجھ میں آ سکیں. ورنہ اعتراض ہے امام زمانہ پہ لوگوں کا. عزیزان محترم، ان مجالس کا مقصد ارتقاء ہے، فکری ارتقاء. حضرت خضر نے مار دیا اس بچے کو. حضرت موسیٰ نے پھر اعتراض کیا. یہ کیا کیا؟ جواب وہی ہے، موسیٰ میں نے کہا تھا نا میرے ساتھ نہیں چل سکتے ہو. اچھا ٹھیک ہے، یہاں پہ بھی اجازت دیجیے. اجازت دی. پہنچے ایک جگہ پہ، ایک بستی کے اندر پہنچے. وہاں پہ جو ہے وہ بھوکے پیاسے، اب جو کچھ زیادہ رہا تھا سب ختم ہو چکا، کچھ بھی نہیں کھانے پینے کے لیے. وہاں پہنچے، لوگوں سے کچھ مانگا، مہمان نوازی کے طور پہ لوگوں نے انکار کر دیا کہ نہیں ہم نہیں دے سکتے. حضرت موسیٰ بیٹھ گئے، حضرت خضر بیٹھ گئے. حضرت خضر نے جیسے یہ بیٹھے کہا موسیٰ اٹھو، ایک کام کرنا ہے. تھکے ہارے
کیا کرنا ہے؟ یہ جو دیوار گر گئی ہے آدھی اور گر رہی ہے، موسیٰ اس کو تعمیر کرنا ہے۔ اللہ اکبر، عجب مشکل ہے حضرت خضر کے ساتھ چلنا۔ پہلے وہاں کشتی میں سوراخ، پھر بچوں کو مار دیا، اب اس بستی سے جان نکلے جس نے کسی نے مہمان نوازی نہیں کی، ذرا سا پوچھا نہیں پانی روٹی کو، وہاں کہتے ہیں کہ آؤ اس دیوار کو تعمیر کریں۔ وہ کھڑے ہو گئے حضرت موسیٰ، تعمیر کی دیوار تعمیر ہوئی۔ دوبارہ ایک بات کہ حضرت خضر ہمارے پاس زادرہ بھی نہیں تھا، پیسہ بھی نہیں تھا، آپ نے اگر دیوار تعمیر کرنی ہی تھی تو پہلے اس دیوار کے مالک کا پتہ چلا لیتے، اس سے اجرت طے کر لیتے، اس کے بعد اس کے لیے کام کرتے تاکہ اجرت ملتی تو کچھ کھا تو لیتے۔ یہاں حضرت خضر نے جواب دیا، موسیٰ ھذا فراق بینی و بینک، اے موسیٰ یہ میری اور تمہاری جدائی کا مرحلہ ہے، بہت ہو گیا۔ 3 چیزوں کے ذریعے سے ثابت ہو گیا تم میرے ساتھ نہیں چل سکتے ہو۔ کیوں؟ کیونکہ میں ایک خاص منطق اور علم کے تحت اس زمین پر کام انجام دے رہا ہوں۔ میں خداوند عالم کی جانب سے کچھ خاص چیزوں کو انجام دینے کا پابند ہوں جس کو سمجھنے میں حتیٰ تم بھی پیچھے رہ گئے ہو۔ یہ قرآن ہے عزیزان محترم۔ حضرت خضر نے پھر تمام چیزوں کی حکمتیں بیان کی، کیوں کشتی میں سوراخ کیا، کیوں بچوں کو مارا اور کیوں دیوار کو تعمیر کیا۔ یہاں سے پلٹاؤں اپنے نقطے کی طرف اور زحمت تمام آپ کی عزیزان محترم۔ سوچئے آغا پناہیان نے خوبصورت نقطہ کہا ہے کہ یہ حضرت خضر کہ جو حضرت موسیٰ کے ساتھ تھے اور حضرت موسیٰ ان کے ساتھ بہت زیادہ نہیں چل پائے، فقط 3 واقعات کے ذریعے سے حضرت موسیٰ کا امتحان ہو گیا، ٹیسٹ ہو گیا۔ حضرت موسیٰ قرآن کی آیات کے مطابق اس ٹیسٹ میں کامیاب نہیں ہو پائے۔ یہ حضرت خضر کی عقل و منطق تھی جس کو حضرت موسیٰ جیسا نہیں سمجھ پایا۔ آگے سنیے آخری جملہ، امام زمانہ وہ ہیں کہ حضرت خضر اپنی اسی فہم و فراست کے ساتھ امام زمانہ کے خادموں میں سے ایک خادم ہیں۔ امام زمانہ کے خادموں میں سے حضرت خضر۔ تو اب سوچئے جس کے خادم کی عقل کا یہ مرحلہ ہے، علم کا یہ مرحلہ ہے، جس کی منطق اس طرح کی ہے کہ نبی اس کا ساتھ نہیں دے پا رہا، اس امام کی فکر، منطق، سوچ، اس کا کام کس مرحلے کا ہوگا کہ جس کو سمجھنا آسان نہیں ہوگا۔ میں نے زحمت تمام کیا، یہ حقائق ہے۔ پتہ چلا ظہور کا معاملہ کتنا سنگین ہے۔ ظہور کا معاملہ اتنا آسان نہیں ہے عزیزوں، سنگین ہے، ہاں سنگین ہے، کیونکہ خدا نے فیصلہ کیا ہے کہ بس بہت ہو گئی دوسروں کی حکومت، بہت ہو گیا مکس انوائرمنٹ۔ خدا نہیں چاہ رہا، مجھے اور آپ کو اختیار نہیں ہے خدا پہ اعتراض کرنے کا۔ خدا کی زمین ہے، میرے اور آپ کے گھر میں میرے اور آپ کا حکم چلتا ہے، یہ خدا کی زمین ہے، اس کا حکم چلے گا۔ اس نے فیصلہ کیا ہے زمین صالحین کا ورثہ بنے گی، عقل کو ترقی دینی ہے۔ زمانے ظہور سے پہلے یہ کام کرنا ہے عزیزان محترم، ظہور سے پہلے۔ ظہور کے بعد مراحل مشکل ہوں گے، اس سے پہلے اپنی تشخیص کی صلاحیت کو جانچنا ہے، اپنی فکری صلاحیت کو بڑھانا ہے۔ اس کا راستہ میں نے عرض کیا، ایک علم ہے، مطالعہ ہے، دوسرا راستہ اپنی معنویت کو پروان چڑھانا ہے۔ اندر واقعی اگر تقوی آ جائے، پرہیزگاری آ جائے، حقائق خود بخود روشن ہوتے ہیں۔ اگر تقوی پرہیزگاری آ جائے، حقائق روشن ہوتے ہیں۔ اس کی مثال دے دوں، ایک مثال، کونڈالیزا رائس جو امریکہ کی ظاہراً وزیر خارجہ تھی، اس نے ایک نقطہ بیان کیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ ہم لوگ سارے کے سارے لوگ مل کر، ہمارے تھنک ٹینک بیٹھ کر مہینوں کی محنت اور ریاضت کرنے کے بعد ایک پلان بناتے ہیں اس گلف کے لیے، اس ایران کے لیے، اس ایران کے خلاف۔ ہمارے تھنک ٹینک، ہم ان کے تھنک ٹینک کو جا کے اپنی ان کی کیپیسٹی میں دیکھ لیجئے گا، کتنے ڈالرز لینے کے بعد ان کے تھنک ٹینکس بیٹھتے ہیں اور کتنا پیسہ لگتا ہے، کتنا بجٹ لگتا ہے۔ ان کے پاس ظاہری دنیا کے اعتبار سے ڈگری ہولڈرز، پروفیشنلز لوگ ہوتے ہیں، وہ سب، اس کا اپنا بیان ہے، اسٹیٹمنٹ ہے، آفیشیل بیان ہے۔ اس نے کہا ہم سب تھنک ٹینک بیٹھ کر ایک پلان بناتا ہے، نہیں معلوم اس خامنائی کے اندر کہاں سے یہ علم آتا ہے کہ وہ 1 گھنٹے کی ایک تقریر میں ہمارے مہینوں کے پلان کو تباہ کر دیتا ہے۔ یہ اس کے الفاظ ہیں، آفیشیل ہے، آن ریکارڈ ہے۔ 1 گھنٹے کی تقریر کے اندر جو کرتے ہیں پورا پلان ختم ہو جاتا ہے۔ کہاں سے پڑھا ہے تو خامنائی نے؟ کون سی دنیا کی یونیورسٹی سے پڑھا ہے؟ اتقوا اللہ یجعل لکم مخرجا کی عملی تفسیر یہ ہے۔ تم تقوی پر عمل کرو، خدا ایگزٹ دے گا، خدا راستہ دے گا۔
کتنی سازشیں اس ملک کے خلاف اب تک کامیاب نہیں ہوئی. عزیزان یہ ایک راستہ ہے, بس اس دور تک پہنچنا ہے. عزیزان محترم, آرزو رکھنی ہے, دعا کرنی ہے, مگر اس دعا کے ساتھ ساتھ اپنے اوپر کام کرنا ہے انصافاً. میں مجبور تھا یہ گفتگو کرنے پہ, کیا کروں کہ پہنچنا ہے وہاں تک, پہنچنا ہے وہاں تک. بس عزیزان محترم, یہ رات, آج کی جو رات ہے حضرت عباس سے منسوب ہے. حضرت عباس یعنی عہد و پیمان کے اندر بصیرت حضرت عباس سے سیکھنی ہے. امامت کا ساتھ دینے کا راستہ یعنی واقعی حضرت عباس وہ ہیں کہ جو امام کا ساتھ دے سکتے ہیں, امام کے ساتھ چل سکتے ہیں. اور معمولی نہیں ہے حضرت عباس کی شخصیت. حضرت عباس کی شخصیت کے لیے فقط ایک جملہ بیان کر دوں, زیادہ وقت لے لیا آپ کا معذرت کے ساتھ. حضرت عباس کی شخصیت کو سمجھنا ہو, امام حسین کے اس جملے سے سمجھیے جو 9 محرم کی صبح امام حسین نے حضرت عباس سے کہا. کیا کہا تھا؟ جب جنگ کا طبل بجنا شروع ہوا, نقارہ جنگ دشمن نے بجانا شروع کیا, امام حسین نے حضرت عباس کو بلایا. حضرت عباس کو بلانے کے بعد کہا ارکب بنفسی انت یا اخی, سوار ہوئیے, جا کر ان لوگوں سے پوچھئے کہ کیوں جنگ کا اعلان ابھی کر رہے ہیں, ایک دن کی مہلت لے کے آئیے. یہ جملہ سنا ہوا ہے, لیکن جو جملہ تھا حضرت عباس کی شخصیت کے لیے وہ کیا تھا؟ ارکب بنفسی انت یا اخی, اے میرے بھائی میں حسین آپ پر قربان ہو جاؤں, میں حسین آپ پر قربان ہو جاؤں. امام معصوم کا جملہ ہے, تاریخ میں موجود ہے, مستند ہے. سمجھ سکتے ہیں جملے کا ہم مطلب؟ نہیں سمجھ سکتے. یہ بھی وہی الہی منطق ہے جو امام جانتا ہے. کیوں علمدار کربلا کے لیے جملہ امام حسین نے اختیار کیا؟ بنفسی انت, عباس تم وہ کہ جس پہ میں قربان ہونے پہ تیار ہوں. تم میرے فدائی بن کے آئے ہو, لیکن تم ایسے ہو کہ میں فدا ہو جاؤں تم پر, میں تیار ہوں تمہاری ڈھال بن جاؤں. بنفسی انت. بس عزیزان محترم سے میں تمام کروں آپ کی. آج کا دن حضرت عباس کی طرح اپنے زمانے کے امام کے ساتھ عہد و پیمان کا دن ہے. تمام شہدائے کربلا نے اس عہد و پیمان پر عمل کیا, وفا کی, لیکن حضرت عباس کی شخصیت ممتاز شخصیت. وفاؤں کے اندر حضرت عباس کا نام ایک خاص نام ہے. آج کے دن عہد کا دن ہے عزیزوں. وہی جو ترانے کے الفاظ لے لوں کچھ, اس کے اندر کیا بچوں نے بیان کیا؟ عہد میں بندم, میں وعدہ کر رہا ہوں. کیا وعدہ کر رہا ہوں؟ عہد میں بندم, میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں میرے مولا, میرا وعدہ ہے آپ سے کہ میں جس طرح ایک روز آپ کے کام آؤں گا. عہد میں بندم روزی لازم اتمیشم, بہت پیارا جملہ ہے جو بچوں نے پڑھا ہے. عہد میں بندم روزی لازم اتمیشم, اے مولا میں وعدہ کرتا ہوں اپنے آپ کو اتنا ترقی دوں گا, اتنا آگے بڑھاؤں گا کہ میں ایک دن آپ کے کام آؤں گا. یہ چھوٹے چھوٹے بچے کہہ رہے ہیں امام سے. عہد میں بندم روزی لازم اتمیشم, مولا ایسا ہوگا کہ آپ کا لشکر میرے بغیر مکمل نہیں ہوگا, جیسے حبیب کے بغیر امام حسین کا لشکر مکمل نہیں تھا. یہ بچے نے وعدہ کیا امام زمانہ سے. عہد میں بندم روزی لازم اتمیشم, عہد میں بندم میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں حاج قاسم اتمیشم, میں امام زمانہ آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ میں آپ کے لشکر کا قاسم سلیمانی بنوں گا. کہ اس نے اس پوری دنیا کے اوپر اس پرچم کو پھیلایا ہے, ظہور کی فضا کو بکھیرا ہے, اس نے پوری دنیا کے شیعوں کو اس فضا تک لے کر گیا وہ شخص. بس یہ عہد و پیمان ہے عزیزوں. کہاں سے یہ عہد و پیمان ہے؟ حضرت عباس سے. حضرت عباس علمدار کی شخصیت ایسی شخصیت ہے, ممتاز شخصیت. امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ساتھ حضرت عباس ہیں. حضرت عباس کو امام علی نے خصوصی طور پر خدا سے دعاؤں کے اندر مانگا. علمدار کربلا وہ ہے جو تمنائے علی ہے. علی کی تمنا کا نام عباس ہے. امام علی نے چاہا تھا کہ کوئی کربلا کے اندر ان کی نمائندگی کرے. کیسے کرے؟ جیسے علی چاہتے تھے. بس عزیزان محترم حضرت عباس ایک شخصیت کا نام ہے. یہی علمدار کربلا جب کربلا میں پہنچتے ہیں وہ وقت آتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام انہیں اپنے لشکر کا علم بردار بناتے ہیں, اپنے لشکر کا سردار بناتے ہیں. اب پرچم حضرت عباس کے ہاتھوں میں. اب تھوڑی دیر کے لیے تصور کیجئے اور سوچئے, تاریخ میں جائیے. حضرت عباس کے جن کی رگوں میں علی مرتضیٰ کا خون گردش کر رہا ہے, وہ علمدار کربلا جن کی رگوں میں علی مرتضیٰ کی شجاعت, شہامت اور غیرت موجود ہے, اور وہ علمدار لشکر بھی ہے. اور یہ لشکر حق و باطل کا ہے, آمنے سامنے کھڑا ہوا ہے. اب حضرت عباس کی منتہائی آرزو کیا ہے کہ کسی طرح انہیں موقع ملے اور وہ اس لشکر جری کے سامنے جو جا کر موجود ہے وہاں پہ اس کے اوپر حملہ کریں. حضرت عباس امام حسین سے جب اجازت مانگتے ہیں, امام حسین کے لبوں پر ایک ہی جملہ ہے, عباس انت صاحب اللوائی, عباس تم میرے پرچم کے علم بردار ہو.
عباس تم علمدار پرچم. جب امام کے پاس آتے ہیں یہ جواب، جب آتے ہیں یہ جواب. عزیزوں میں عرض کروں آپ کے سامنے، حضرت عباس کی مشکل کو تھوڑا سا جا کر سوچنے کی کوشش کیجیے. جائیے کربلا کے میدان میں، حضرت عباس کو سوچیے کہ جو شجاع ہو، رگوں میں علی کا خون ہو، غیرت علی ہو، غیرت ہاشمی ہو، اور وہ پرچمدار ایک لشکر بھی ہو، اس کے لشکر میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہوں، چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہوں، اور یہ لشکر کا فرماندہ، یہ لشکر کا سالار لشکر وہاں موجود ہو، چھوٹے چھوٹے بچے لشکر سے نکل کے جا رہے ہوں، اپنے امام پر قربان ہو رہے ہوں، یہ علمدار لشکر اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہو کہ چھوٹے سے بچے گئے میدان میں اور کسی کا ہاتھ کٹ گیا، کسی کا بازو کٹ گیا، کسی کا سر قلم ہو گیا. بہت مشکل ہے علمدار کے لیے برداشت کرنا. یہ امتحان ہے علمدار کربلا کا. جا کر سوچئے اس کو تاریخ میں، علمدار کربلا کے لیے معمولی نہیں ہے یہ امتحان دینا. وہ شجاع انسان وہاں موجود ہے، اور 13 سال کا قاسم جائے ٹکڑے ہو جائے، علی اکبر جائے اس کا جسم پربر ہو جائے، اور محمد جائیں اس طرح سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں. علمدار لشکر کیسے برداشت کرے؟ لیکن کیا کریں؟ جب آتے ہیں امام کا جواب ہی انت صاحب لوائی عباس پرچم کے علم بردار ہو. وہ وقت آ گیا کہ کوئی نہ بچا. حضرت عباس پھر آگے بڑے، مولا جانے کی اجازت ہے. پھر وہی جملہ ہے مولا کا، انت صاحب لوائی عباس، علمدار ہو تم، پرچمدار ہو. جب تک تمہارے ہاتھ میں پرچم بلند ہے بیویوں کی ڈھارس بندی ہوئی ہے. لیکن اب حضرت عباس نے ایک جملہ کہا، یا مولا، اے میرے مولا، لقد ذاق صدری، میرا دل اب گھٹ چکا ہے. سعیدت الحیات، مولا میں زندگی سے تنگ آ گیا ہوں. اللہ اکبر. حسین کے سامنے عباس کے یہ جملے ہیں، میرا دل گھٹ گیا ہے. لقد ذاق صدری، اب میرے جسم میں، میرے دل میں گنجائش نہیں بچی. سعیدت الحیات، میں اس دنیا سے تنگ آ چکا ہوں، میں جینا نہیں چاہتا. ارے جہاں میرے سامنے اکبر پرپر ہو جائے، قاسم ٹکڑے ہو جائے، اور محمد فدا ہو جائیں، میں کیسے برداشت کروں؟ بس یہ جملے ابھی حضرت عباس اور امام حسین کے درمیان ہو رہے تھے، اتنے میں خیموں سے آواز بلند ہوئی، العطش العطش، پیاس کی آواز بلند ہوئی. عزیزوں پیاس کو سمجھ لیجئے تاکہ آپ کو مشکل سمجھ میں آئے. وہ وقت تھا وہاں پیاس کا، وہ عالم تھا. تاریخ نے مقتل میں بیان کیا کہ بچے اس قدر پیاسے تھے، 3 دن سے پانی کی بندش تھی. شب عاشور تک جو پانی تھا ختم ہو چکا تھا، صبح عاشور سے سارے بچے پیاسے تھے. اب بچوں کی کیفیت کیا ہے؟ خشک گلے ہیں. اور جب جہاں دشمن ہو، مقابلہ ہو، وہاں ویسے ہی بچوں کے اوپر ایک خوف طاری ہوتا ہے. یہ بچے ہیں عزیزوں، ان بچوں نے اس عالم میں یہ وقت دیکھا ہے. اب کیفیت کیا ہے؟ تاریخ نے بیان کیا. یہ بچے زمین کربلا کو اپنے خیموں میں بیٹھ کر زمین کربلا کی مٹی کو ہٹاتے ہیں، تھوڑا سا گڑھا کھودتے ہیں. جہاں ذرا سی نم مٹی نظر آتی ہے، یہ اپنے لبوں کو اور گلوں کو اس مٹی پہ رکھ دیتے ہیں. ان بچوں نے ایسے پیاس بجھانے کی کوشش کی ہے. یہ پیاس ہے، یہ شدت پیاس ہے. علمدار کربلا نے آواز سنی، العطش. مولا نے کہا عباس جاتے ہو، جانے سے پہلے بچوں کی پیاس کا اہتمام کر جاؤ. حضرت عباس کو گویا موقع ملا، سکینہ کے خیمے میں آئے. اے میری شہزادی، اپنی مشکیزے کو لا دیجیے. حضرت سکینہ سے مشکیزے کو لیا. اب دوبارہ کیا کروں؟ اس منظر میں جانا پڑتا ہے کہ سکینہ نے کتنی آرزوؤں کے ساتھ، کتنی تمناؤں کے ساتھ بچوں کو جمع کر کے بٹھایا ہوگا. اے بچوں آ جاؤ، اے خشک گلے والے بچوں آ جاؤ، اے سوکھے لبوں والے بچوں آ جاؤ. اب تمہاری پیاس زیادہ دیر کی نہیں رہے گی، کیونکہ فاتح خیبر کا بیٹا، مرتضیٰ کا بیٹا، حیدر کرار کا لال عباس علمدار میدان میں جا رہا ہے. میرا چچا پانی لینے جا رہا ہے. جیسے میرے دادا نے خیبر فتح کیا تھا، میرا چچا نہر فتح کرے گا. اللہ اکبر. کس قدر مان ہوگا سکینہ کو اپنے چچا کے اوپر. بس عزیزوں وہ مرحلہ آیا. علمدار کربلا مشکیزہ لے کر چلے. یہاں بچے حالت انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں. عزیزوں تھوڑا سا بچوں کی پیاس کو خود بھی محسوس کر لیجئے گا. اگر کسی جگہ پانی کم پڑ جائے، پیاسے بڑے لوگ اپنی پیاس کو قربان کر دیتے ہیں، بچوں کو ہر تھوڑی دیر میں پانی دیا جاتا ہے. ان بچوں کی پیاس کو ذہن میں رکھیے گا تاکہ مسائل مکمل ہو جائیں.
بس عزیزوں حضرت عباس چلے ہیں، آگے بڑھے ہیں، نہر میں اپنی سواری کو ڈال دیا ہے، نہر میں سواری ڈالنے کے بعد اترے، مشکیزے کو پانی سے بھرا، مشکیزے کو سینے سے لگا لیا، امانت سکینہ ہے۔ اس کے بعد چلو میں پانی اٹھایا، پانی اٹھانے کے بعد کچھ گفتگو کی، اے نفس تو مجھے کیا دھوکہ دے گا، کیسے میں اپنے آپ کو مطمئن کر سکتا ہوں، میرا مولا وہاں پیاسا ہے، حسین کے بعد زندہ رہنے کا کوئی مزہ نہیں ہے، لہذا حسین کے بعد میں زندہ رہنا ہی نہیں چاہتا۔ ان الفاظ کے بعد پانی کو دوبارہ زمین پر پھینک دیا، نہر میں ڈال دیا، مشکیزہ لے کر چلے ہیں۔ اب نگاہوں کے سامنے خیمہ ہے، ذہن کے اندر سکینہ کی تصویر ہوگی، بس اس انداز میں علمدار کربلا آگے بڑھ رہا ہے۔ عزیزوں کسی میں مجال نہیں جو آگے آگے حملہ کر سکے۔ زید بن رقاد ایک گوشے سے نکلا، آگے بڑھ کے علمدار کربلا کے دائیں بازو پر وار کیا، عباس علمدار کا دایاں بازو قلم ہو گیا، مگر میرے مولا نے ایک جملہ کہا، واللہ ان قطعتم یمینی انی اوہامی ابداً عن دینی، اگر تم میرا بایاں بازو دایاں بازو قلم بھی کر دو گے، میں اپنے دین کی حمایت سے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں۔ بس عزیزوں حضرت عباس آگے بڑھ رہے ہیں، بایاں بازو سلامت ہے، مشکیزہ موجود ہے، دشمن دوبارہ چھپ کے وار کرتا ہے، بایاں بازو بھی علمدار کربلا کا قطع ہو جاتا ہے، مگر عباس علمدار کی سواری کی رفتار میں کمی نہیں آتی، کیونکہ مشکیزے میں پانی موجود ہے، نگاہوں میں سکینہ کا خشک گلا ہوگا، اسی رفتار سے علمدار آگے بڑھتے رہے۔ سمجھنے والا سمجھ گیا، جب تک مشکیزے میں پانی ہے علمدار کی سواری رک نہ پائے گی۔ عزیزوں کمان میں تیر کو جوڑا گیا، مشکیزے کو نشانہ بنایا گیا، اب جو تیر مشکیزے میں آ کر بے وست ہوا، گویا علمدار کا قلب جلدی ہو گیا۔ ارے علمدار کربلا نے اپنی سواری کا رخ پھیر لیا، اب خیمے میں جا کر کیا کروں؟ سکینہ کو وعدہ دے کر آیا تھا، اجرکم اللہ۔ تب علمدار کی سواری قوم اشقیاء کی طرف چلی گئی۔ اے علمدار کربلا کا علم اٹھانے والوں، ذرا تصور سے سوچنا، اب جس علمدار کے بازو نہ بچے اس پر کتنے حملے کیے ہوں گے۔ کسی نے تلوار ماری، کسی نے نیزہ مارا، کسی نے تازیانہ مارا، اسی لیے تاریخ میں بیان ہوا فَقَتَلُوهُ عِرْبًا عِرْبًا، عباس علمدار کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ اجرکم اللہ۔ ابھی غازی آگے بڑھ رہے تھے کہ کسی نے تیر چلایا، تیر علمدار کے سینے میں بے وست ہو گیا۔ اے لوگوں اپنے ہاتھوں سے کاموں کو انجام دینے والوں، تھوڑا سا سوچو، علمدار کربلا کی مشکل کو، تیر سینے میں بے وست ہے، اب اگر غازی یہ تیر نکالنا چاہے تو کیسے نکالے؟ ہاتھ تو سلامت نہیں ہے۔ تاریخ نے بیان کیا حضرت عباس جھکے، اپنے گھٹنوں میں تیر کو پھنسایا، اب جو تیر کو کھینچنا چاہا ایک دشمن نے گرز مارا، علمدار کربلا کی پیشانی شگافتہ ہو گئی، کب عباس سے سنبھلا نہ گیا۔ ارے ام المنین کو پرسہ دینے والوں، ماں کے دل سے پوچھو، وہ یہی تو پوچھتی رہ گئی، عباس ارے جب تو زمین پر گرا تھا کیسے خود کو سنبھالا تھا، تیرے تو ہاتھ سلامت نہ تھے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آج رونے میں کوئی کنجوسی نہ کرنا، عباس علمدار پر حسین پھوٹ پھوٹ کر روئے ہیں۔ عزیزوں وہ مرحلہ آ گیا، عباس علمدار زمین پر گرے، آواز گونجی، علیکہ منی السلام یا مولا، اے میرے مولا میرا سلام قبول ہو۔ ادھر عباس نے الوداعی سلام کیا، ادھر حسین نے کمر تھامی، الآن انکسر ظہری وقلت حیلتی، اے عباس میری کمر ٹوٹ گئی،
ارے میری تدبیر ختم ہو گئی۔ حسین کا درد بھرا جملہ سنیے، آج کے دن رونے میں کنجوسی نہ کرے، علمدار کربلا کا پرسہ ہے، فقط ایک گزارش ہے، یہ پرسہ فقط ام البنین کو مت دیجئے گا۔ ارے جس ماں نے عباس کو اپنا بیٹا کہا ہے، اس فاطمہ زہرا کو بھی کہیے گا، فاطمہ عباس کا پرسہ، زمین پر گرنے والے کا پرسہ، اجرکم اللہ۔ وہ وقت بھی آیا عزیزو، مولا نے کمر تھام کے کہا، اگلا جملہ کیا کہا؟ عباس جن آنکھوں میں تمہاری وجہ سے سکون تھا، اب ان آنکھوں کا سکون چھن گیا، یعنی عباس اب زینب کے اضطراب کا مرحلہ آ گیا، اب ام کلثوم کے اضطراب کا مرحلہ آ گیا۔ اجرکم اللہ۔ بس آخری چند جملے، عزیز و امام حسین علمدار کربلا کے سرانے پہنچے، دیکھا با وفا آخری زندگی کے لمحات کے اندر ہے، میرے مولا نے دیکھا ایک آنکھ میں تیر، ایک آنکھ میں خون جمع ہے، میرے مولا بیٹھ گئے، ارے سرحانہ عباس کا، عباس علمدار کے سر کو اپنے زانوں میں رکھا، علمدار کربلا نے ایک خواہش کا اظہار کیا، مولا جب دنیا میں آیا تھا پہلی زیارت آپ کی تھی، ارے غلام اس دنیا سے جا رہا ہے، مجبور ہے، ایک آنکھ میں تیر ہے، ایک آنکھ میں خون ہے، اور ایک مجبوری اور ہے، آپ کو اس کی بھی زحمت نہ دیتا، اگر میرے بازو سلامت ہوتے، مولا اگر آنکھ کا خون صاف کر دے۔ عباس علمدار کی آنکھ کا حسین نے خون صاف کیا، میرے مولا نے اپنے آقا کا دیدار کیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ علمدار کربلا وفا کا حق ادا کر گیا، اب میرا مولا حسین اٹھا، علمدار کربلا کے علم کو اٹھایا، فقط علم کو نہ اٹھایا، ارے عباس کے بازوؤں کو میدان کربلا سے چنا، عباس علمدار کے بازوؤں کو اٹھا کر، علم کو اٹھا کر میرا مولا خیمے کی طرف چلا۔ سکینہ نے دور سے آتا ہوا علم دیکھا، بچوں کو پھر سے جمع کیا ہوگا، بچوں علم آ رہا ہے، پانی آ رہا ہے، مگر اب جو علم نزدیک آیا، سکینہ نے دیکھا علم تو آ گیا، علمدار نہ آیا، علمدار نہ آیا۔ اجرکم اللہ۔ بس عزیزو آگے بڑھی جناب سکینہ، بابا میرا چچا کہاں ہے، بابا میرا چچا کہاں ہے، این عمی میرا چچا کہاں ہے؟ حسین نے غربت کے عالم میں جواب دیا، سکینہ تیرا چچا میدان کربلا میں نہر کنارے حق وفا ادا کر گیا۔ ان جملوں کا سننا تھا، خیموں میں کوہرام بپا ہوا، واہ عباسا، واہ عباسا، واہ غربتا۔ عزیزوں یہ صدا بلند کرنے والی فقط بیویاں نہیں تھی، ارے مورخ نے بیان کیا حسین بیویوں کے درمیان کھڑے ہوئے، حسین نے سر کو پیٹا، واہ عباسا۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون على لعنة الله على القوم الظالمين۔ پروردگار تجھے حضرت عباس کے پاکیزہ لہو کا واسطہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ امام زمانہ کو حضرت عباس کا توسل بہت پسند ہے عزیز کو۔ جن لوگوں کی ملاقات امام سے ہوئی عالم معنی کے اندر، انہوں نے دیکھا حضرت عباس کا تذکرہ حضرت امام زمانہ کی زبان پر بہت ہو گیا۔ حضرت عباس کا توسل معمولی نہیں ہے،
بس اتنا سمجھیے. خدایا تجھے حضرت عباس کے پاکیزہ لہو کا واسطہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. دنیا میں جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا فرما. جہاں فرش عذاب بچھا اس فرش عذاب کو بچھانے والوں اس پہ آنے والے تمام مومنین مومنات کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. پروردگار کی رحمت کا واسطہ تمام مراجع اعظام کو رہبر معظم کو صحت سلامتی طول عمر عنایت فرما. پروردگار کی رحمت کا واسطہ حضرت عباس کا واسطہ ہمیں اپنے زمانے کے امام کی نصرت کے قابل بنا. جو آمادگی ہمارے لیے ضروری ہے ہمارے اندر اس آمادگی کو ایجاد فرما. پروردگار ہمیں دین کو سمجھنے اس پر عمل کرنے اس کا دفاع کرنے کی توفیق عنایت فرما. جو مجاہدین اس وقت دنیا بھر میں جہاں بھی حرم کی محافظت کر رہے ہیں مقدس مقامات کی محافظ ہیں ان سب کی حفاظت فرما. تجھے رحمت کا واسطہ ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. غم حسین میں ہماری آنکھوں میں آنسوؤں میں اضافہ فرما. ان آنسوؤں کو ہماری دنیا اور آخرت کی سعادت کا ذریعہ قرار دے. ان آنسوؤں کو ہماری تبدیلی معرفت فکر کا ذریعہ قرار دے. ان آنسوؤں کے ذریعے ہمیں جناب سیدہ کے سامنے سرخرو فرما. ان کی دعا کو ہمارے شامل حال فرما. انہی کی دعا ہمارے شامل حال ہو تو شاید ہم ان کے فرزند کا ساتھ دینے کے قابل بن سکیں. پروردگار خود جناب زہرا کی عظمت کا واسطہ ان کے آخری فرزند کی غربت کا خاتمہ فرما. ان کی غیبت کے پردے کو اب ختم فرما. پروردگار تو رحمت کا واسطہ تمام مومنین جہاں جہاں زدار ہیں ان کی عزاداری کو قبول فرما. آئیے آخر میں مل کر وہی دعا پورے اخلاص کے ساتھ. یا رب الحسین بحق الحسین. سب مل کے یا رب الحسین بحق الحسین. اے حسین کے رب تجھے خود حسین کا واسطہ اشفی صدر الحسین. حسین کے دکھوں کو کم فرما. حسین کے دردوں کا درمان فرما. خدایا اس لمحے کا واسطہ جب سکینہ نے دامن تھام کے پوچھا تھا بابا میرا چاچا نہیں آیا. اس وقت کا واسطہ جب زینب نے کہا ہوگا بھائی میری چادر کا محافظ کہاں رہ گیا. اس لمحے کا واسطہ جب عباس کے جانے کے بعد حسین نے خود کو تنہا محسوس کیا. اب اس کربلا میں کوئی حسین کا نہ رہا. یا رب الحسین بحق الحسین اشفی صدر الحسین بظہور الحجہ. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين. ماتم حسین.